اپنی سانسیں اپنی آہیں تم پر وار بیٹھے ہیں، اپنی سانسیں اپنی آہیں تم پر وار بیٹھے ہیں، محبت تیرے صدقے ہم خود کو ہار بیٹھے ہیں۔ نازلی نے آج پھر حسن ولا کال کی تھی کہ کسی طرح سے وہ بابا جان سے بات کر لے۔ وہ پہلے بھی کئی بار حسن افندی کے موبائل پر کال کر چکی تھی، پر پہلی بار جب انہوں نے کال اٹھائی اور وہ خاموشی سے آنسو بہاتی رہی، اس کی خاموشی سے وہ سمجھ گئے تھے کہ وہ نازلی ہے۔ تبھی اس کے بعد انہوں نے اس کے کال پک نہیں کی تھی۔ پھر وہ لینڈ لائن پر فون کرتی اور حسن افندی کا پوچھتی تو جواب یہی ملتا کہ وہ گھر پر نہیں۔ آج بھی اسے یہی جواب سننے کو ملا۔ وہ جانتی تھی کہ وہ واپس آ چکے ہیں، پر وہ اس سے بات نہیں کرنا چاہتے۔ آج پھر اس کے دل پر اداسی کے بادل چھائے تھے۔ آج پھر پرانی یادوں نے اس کے دل پر حملہ کیا تھا اور دل میں ایک درد پھیلنے لگا تھا۔ ابھی وہ بیٹھی ہاشم کی پینٹنگ کو دیکھ رہی تھی۔ ہاتھ بڑھا کر اس نے اس پر آہستہ سے ہاتھ پھیرا۔ آپ بہت اچھے ہیں ہاشم، پر کاش کہ آپ یہ رستہ نہ اپناتے۔ کاش آپ خوشی کا پیغام لے کر میری زندگی میں داخل ہوتے تو آج میرے دل کا ایک ایک کونا درد میں ڈوبا نہ ہوتا۔ وہ زیر لب خود سے باتیں کر رہی تھی کہ تبھی ایک دم دروازہ کھلنے کی آواز آئی تو وہ جھٹ سے اٹھی اور پلٹ کر کینوس کے سامنے کھڑی ہوئی۔ سامنے ہی دروازے کے پاس ہاشم کھڑا تھا۔ دروازہ کھلنے سے وہ پہچان گئی تھی کہ ہاشم ہی ہوگا، کیونکہ چھوٹی پٹھانی یا کوئی نوکر ہوتا تو وہ دروازے پر دستک ضرور دیتے۔ ہاشم کو دیکھ کر نازلی اچھے سے پینٹنگ کے سامنے کھڑی ہوئی کہ اسے پینٹنگ دکھائی نہ دے۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ وہ چاہتی تھی کہ ہاشم یہاں سے چلا جائے تاکہ یہ پینٹنگ والا راز ہی رہے۔ ہاشم نے قدم آگے بڑھائے تو نازلی فوراً بولی، رک جائے آپ وہیں پر۔ ہاشم نے حیرت سے اسے دیکھ کر پوچھا، کیوں، کیا ہوا؟ اس نے آس پاس دیکھا کہ کہیں کچھ غلط تو نہیں، پر سب کچھ نارمل تھا۔ بس کچھ نہیں، آپ باہر جائیں، میں ابھی آتی ہوں باہر، پھر بات کرتے ہیں۔ اس نے نروس سے انداز میں ہاتھوں کو مسل کر کہا۔ اچھا۔ ہاشم نے اچھا کو لمبا کھینچا اور پھر مشکوک نظروں سے نازلی کو دیکھا۔ ضرور کوئی گڑبڑ ہے، ہاں نا؟ وہ قدم اٹھاتا آگے بڑھا اور نازلی کے وجود میں بے چینی پھیلی تھی۔ ہاشم، آپ جائیں نا، میں آ کر بات کرتی ہوں نا آپ سے، اس نے جلدی سے کہا تو چل کر اس کے قریب آتے ہوئے پوچھنے لگا، کوئی مسئلہ ہے کیا؟ نہیں نا، کوئی مسئلہ نہیں۔ اس کے قریب آنے پر وہ اچھے سے کینوس کے سامنے کھڑی ہوئی۔ ہاشم کو اب کینوس دکھائی نہیں دے رہا تھا، پر نازلی کا انداز اسے مشکوک کر گیا تھا کہ وہ اس سے کچھ چھپا رہی ہے۔ وہ اس کے سامنے کھڑا ہوا اور بولا، تم مجھ سے کچھ چھپا رہی ہو نا؟ نہیں تو۔ نازلی نے پیشانی پر چمکتا پسینہ ہاتھ کی پشت سے صاف کیا۔ اچھا، تو پھر اتنی نروس کیوں ہو تم؟ وہ مزید قریب ہوا تو نازلی نے ہاتھ اس کے سینے پر رکھ کر اسے روکا۔ میں کوئی نروس نہیں، بس آپ پیچھے ہو کر کھڑے ہو، نازلی نے کسی حد تک لہجے کو مضبوط کر کے کہا۔ اچھا جی۔ وہ سر ہلا کر کچھ قدم پیچھے ہوا تو نازلی نے ایک لمبی سانس بھری، پر اگلے ہی لمحے اس کی سانس اٹک گئی جب ہاشم نے اس کا بازو تھام کر اسے اپنی طرف کھینچا۔ وہ اس کے سینے سے جا ٹکرائی۔ ہاشم نے اس کے گرد بازو پھیلائے اور اسے اپنے ساتھ لگائے۔ اس نے نظر اٹھا کر سامنے دیکھا اور کینوس پر پینٹ اپنا چہرہ دیکھ کر تو اس کی سیاہ آنکھیں وہیں تھم گئی، جبکہ اس کے سینے سے لگی نازلی کا بھی یہی حال تھا، وہ بھی بت بن گئی تھی۔ وہ پکڑی جا چکی تھی کیونکہ ہاشم نے وہ پینٹنگ دیکھ لی تھی۔ اب وہ کیسے بتائے گی کہ اس نے کیوں بنائی یہ پینٹنگ؟ کس احساس نے اس سے ایسا کروایا تھا؟ وہ تو اب انکار بھی نہیں کر سکتی تھی۔ ہاشم کتنے ہی پل پینٹنگ کو دیکھتا رہا اور پھر مدھم سی مسکراہٹ اس کے لبوں پر بکھرتی چلی گئی۔ اس کی آنکھوں میں روشنی ہی روشنی بھر گئی۔ اس نے نازلی کے سر کے پیچھے ہاتھ رکھ کر اس کا سر پیچھے کیا۔ اس کی لرزتی پلکیں جھکی ہوئی تھی اور اس کے گال گلابی ہو رہے تھے۔ ہاشم کی سیاہ آنکھیں اس کے حسین چہرے کو دیکھتی رہی۔ اس کے لبوں سے مسکراہٹ دور نہ ہوئی۔ نازلی بھی سانس روکے کھڑی تھی۔ اچھا، تو میری خواہش پوری کر دی آپ نے اور مجھے اس بات سے انجان رکھا، ایسا کیوں؟ اس نے نازلی کے کان میں سرگوشی کی تو وہ بولی، چھوڑے مجھے ہاشم۔ نازلی بنا اسے دیکھے خود کو چھڑانے کی کوشش کرنے لگی، پر وہ کامیاب نہ ہوئی۔ پہلے میری بات کا جواب دو۔ نہیں دیتی میں جواب، نازلی نے پلکیں اٹھا کر ضدی لہجے میں کہا۔ پر میں تو جواب لے کر ہی مانوں گا۔ اس نے مسکرا کر آہستہ سے نازلی کے ماتھے سے اپنا ماتھا ٹکرایا۔ نازلی سے جتنا ہو سکتا تھا اس نے اپنا چہرہ پیچھے کیا اور بولی، مجھے پریشان مت کریں آپ۔ اس پر غصہ کر کے کسی طرح اس سچویشن سے نکلنا چاہتی تھی۔ ہاشم کو اس کے اتنے قریب ہونا اور اس طرح جواب دینے پر مجبور کرنا اسے تنگ کر رہا تھا۔ اس سے کوئی بھی جواب بن نہیں پا رہا تھا۔ پھر بھلا وہ کیا کہتی؟ تنگ تو ہم آپ کو کریں گے مسز خان۔
ہاشم کے لہجے میں شوخی اتری تو نازلی نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے دھکیلا اور کہا، جانے دینا مجھے۔ نہیں، بالکل نہیں۔ ہاشم نے مسکرا کر چڑھانے والے انداز میں کہا تو نازلی نے اسے گھورا۔ ہاشم۔ جی جانے ہاشم، بولو۔ میں نے کہا مجھے چھوڑیں۔ نہیں، پہلے جواب دو پھر۔ ہاشم نے مزے سے کہا تو وہ بولی، اچھا ٹھیک ہے، میں نے غلطی سے بنا دی یہ پینٹنگ، اب مجھے معاف کر دیں۔ نازلی نے جھنجھلا کر کہتے ہوئے ہاشم کی آنکھوں میں دیکھا، ویسے غلطی سے تو اتنی شاندار پینٹنگ نہیں بنا کرتی مسز، ضرور مصور کے دل و دماغ پر جو چیز حاوی ہوتی ہے وہ اسے کینوس پر اتار دیتا ہے، اور یہاں بھی تو مجھے ایسا ہی معاملہ لگ رہا ہے نا؟ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر وہ دلکشی سے بولتا اس سے تصدیق چاہنے لگا۔ نازلی کچھ پل اسے دیکھتی رہی اور پھر نظریں پھیر کر دوسری طرف دیکھ کر بولی، نہیں، ایسا کچھ نہیں۔ اس نے صاف جھوٹ بولا تو ہاشم نے مسکرا کر پوچھا، پکا؟ ہاں بالکل پکا۔ وہ ابھی بھی دوسری طرف دیکھ کر چڑھ کر بولی تھی، نہیں، تم جھوٹ نہیں بول سکتی۔ ہاشم نے ہنس کر ایک ہی جملے میں سے بتایا کہ وہ سب جانتا ہے، اور اس کے بات پر نازلی نے جھٹ سے اسے دیکھا۔ وہ شخص اسے کس قدر جاننے لگا تھا، وہ اسے دیکھے جا رہی تھی جبکہ وہ اس کے قریب ہوا اور اس کے اگلے ہی پل گلابی گال پر اپنے لب رکھ دیے۔ نازلی کو تو جیسے کرنٹ لگا اور وہ پوری جان سے کام کرے گی، پھر اگلے ہی پل غصے سے اسے پیچھے کی طرف دھکیلا۔ ہاشم نے گرفت ڈھیلی کر کے اسے دور ہونے دیا۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ، شرم کریں کچھ۔ وہ چبا کر کہتی اپنا گال مسلنے لگی تو ہاشم اس کے انداز پر زور سے ہنسا۔ تم شاید بھول رہی ہو کہ تم میری بیوی ہو، ہاشم نے مسکراتے اسے کہا۔ نیلی آنکھیں اسے گھورنے لگی۔ چلو محبت ہوگی اس شخص سے، یہ الگ بات تھی، پر اب اس کا یوں گلے لگانا اور اس سے کس کرنا یہ سب نازلی کو ایک آنکھ نہ بھایا تھا۔ مطلب شرم بھی کوئی چیز ہوتی ہے، ایسے تھوڑی کرتا ہے بندہ۔ شرم سے اس کے گال لال ہو چکے تھے۔ وہ اسے گھور کر بولی، اب آپ مجھ سے بات مت کیجیے گا۔ میں تو بات کروں گا، اور ساتھ ہی وہ یہ کہہ کر پھر اس کی طرف بڑھا تو وہ فوراً جلدی سے دروازے کی طرف بھاگی۔ نہیں، رک جائیں آپ۔ اس کی حرکت پر ہاشم ہنسنے لگا اور بولا، اچھا بھاگنے سے پہلے ایک بار میری بات تو سن لو۔ وہ جلدی سے بولا تو نازلی دروازے کے پاس پہنچ کر رکی اور پھر گردن پھیر کر اسے دیکھا۔ میں اس کے لیے تھینک یو تو بالکل نہیں کہوں گا۔ وہ پینٹی کی طرف اشارہ کر کے رکا اور پھر نازلی کو دیکھا۔ بلکہ میں کہوں گا آئی لو یو، مدھم مسکراہٹ کے ساتھ دلکش انداز میں کہا گیا، اور نازلی کتنے ہی بنا پلکیں جھپکائے اسے دیکھتی رہی۔ پھر پاگل ہوتے دل کے ساتھ وہ وہاں سے بھاگ نکلی اور سیڑھیاں اتر کر اپنے کمرے میں جا کر بند ہوگی، جبکہ ہاشم بالوں میں ہاتھ پھیر کر مسکراتا ہوا کینوس پر نظر جمائے کھڑا تھا۔ اسے ایک کے بعد ایک خوشی دیکھنے کو مل رہی تھی۔ اسے یقین تھا کہ جو تھوڑی الجھی ڈوریں ہیں وہ بھی سلجھ جائیں گی اور پھر سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ اسی شام ہاشم کے بلانے پر اصفی اس سے ملنے کے لیے خان ولا آیا تھا۔ وہ دونوں لان میں بیٹھے تھے۔ اصفی نے پریشانی سے کہا، یار بھابھی مجھے دیکھ کر کہیں بھڑک ہی نہ جائیں۔ وہ نازلی کی رخصتی کے بعد خان ولا نہیں آیا تھا۔ وہ باہر ہی ہاشم سے ملاقات کر لیتا تھا۔ اسے ڈر تھا کہ نازلی اسے دیکھ کر کیسا ریئیکٹ کرے گی۔ آخر نکاح کے وقت اس نے اصفی سے مدد مانگی تھی، پر اصفی نے اس سے انکار کیا تھا۔ ارے یار بھڑکے گی تو وہ ضرور، اب تو تم اپنی خیر مناؤ، ہاشم نے شرارت سے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ ہاشم خان، تم نے مجھے یہاں بھابھی کی ڈانٹ کھلانے کے لیے بلایا ہے؟ اصفی نے تب کر کہا تو وہ بولا، ہاں بالکل۔ پھر تو میں گیا بھائی، سب گڑبڑ تم نے کی اور بھابھی کی نظروں میں مجھے ویلن بنا دیا۔ خوب کھیل کھیلا تم نے بھائی۔ وہ جلدی سے کہتا اٹھنے لگا تو ہاشم نے ہنستے اسے واپس کرسی پر بٹھایا۔ میری مسز بہت معصوم ہے، وہ صرف مجھ پر غصہ کرتی ہے، باقی سب کے ساتھ بہت اچھے سے پیش آتی ہے۔ ہاشم نے اس کا کندھا تھپک کر بتایا تو اصفی نے سکون بھری سانس لی۔ پھر تو ٹھیک ہے، ویسے بھابھی بہت اچھا کرتی ہے کہ تم جیسے مغرور بادشاہ کو ایسے ہی قابو کیا جا سکتا ہے۔ ہاں واقعی یار، اس بادشاہ کو بڑے بڑے دشمن قابو نہ کر سکے، پر ایک نازک سی ملکہ نے قابو کیا، تو اس میں بادشاہ کا دل قصوروار ہے، جو ملکہ سے جیتنا ہی نہیں چاہتا، اور اس سے ہار ہی جیت سے مزہ دیتی ہے، بس اسی لیے۔ ہاشم مسکرا کر کہنے لگا تو اس کی بات پر اصفن یار اتنے وقت میں پہلی بار مسکرایا۔ یعنی کہ جادو کا اثر ہو گیا ہے اسٹون مین پر؟ ہاں، اس کا کوئی توڑ تو ہوگا؟ نہیں میرے بھائی، کوئی توڑ نہیں اس کا، نہ کوئی تویز، نہ دھاگا، نہ ہی کسی بابا کی جنتر منتر والی پھونکے۔ دل اب اس جادو سے کبھی نہیں نکلے گا۔ ہاشم نے ہنس کر شوخی سے جواب دیا۔ اچھا، اور دوسری طرف؟ اسفن نے سے پوچھا تو وہ بولا، ہاشم کی محبت اثر کر گئی ہے میرے بھائی، اس پتھر دل اور نازک لڑکی پر۔
دوسری طرف ہاشم کے اقرار کے بعد نازلی ابھی کمرے سے نکلی تھی. مجبوری تھی کہ اصفی مہمان آیا تھا. اگر اس سے ملنے نہ آئی تو یہ بات اچھی نہ تھی. وہ آ تو گئی تھی پر نظر اٹھا کر ہاشم کو دیکھ نہیں پائی. اس نے اسفن کو سلام کیا تو اسفن نے اسے سلام کا جواب دیا اور پوچھا کیسے ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں اصفی بھائی، آپ کیسے ہیں؟ اس کے نرم انداز پر اسفن کو حیرت ہوئی تھی. میں بھی ٹھیک ہوں بھابھی. اس نے جواب دے کر کپ تھاما جو نازلی نے اس کی طرف بڑھایا تھا. وہ چائے دے کر جانے لگی جب ہاشم نے اسے روکا. مسز کیا کچھ دیر ہمارے ساتھ بیٹھنا پسند کریں گی؟ اس کی بات پر نازلی کچھ پل خاموش رہی اور پھر سر ہلا کر ہاشم سے کچھ فاصلے پر رکھی کرسی پر بیٹھ گئی. ویسے یہ اصفی تم سے ڈر رہا تھا. اس کے بیٹھتے ہاشم نے بتایا تو چائے پیتا اصفی ایک دم کھانسنے لگا اور اس کی بات پر نازلی نے حیرت سے پہلے ہاشم اور پھر اصفی کو دیکھا جو کھانسی رو کر اب ہاشم کو گھور رہا تھا. اصفی بھائی میں کیا اتنی ڈراؤنی ہوں جو آپ مجھ سے ڈر رہے تھے؟ نازلی نے افسوس سے پوچھا. اصفی سے بہت ڈیسنٹ لگتا تھا، بھلے اس کے مدد مانگنے پر اس کی مدد نہیں کر پایا تھا. اس وقت ہاشم کے سر پر جنون سوار تھا اور اگر اسفن اسے روکتا تو اس نے کون سا رک جانا تھا. اسفن نے کہا نہیں بھابھی، وہ دراصل کچھ بھی نہیں. اسفن ٹیبل پر رکھ کر پریشانی سے بولا اس سب میں آپ کی کوئی غلطی نہیں تھی. نازلی نے اس کی بات سمجھ کر کہا تو اصفی پہلے اس کی سمجھداری پر چونکا اور پھر مشکور نظروں سے اسے دیکھنے لگا. تبھی ہاشم کا موبائل بجا تو وہ ایکسکیوز کرتا موبائل اٹھا کر وہاں سے دور چلا گیا. اسفن نے سر جھکائے بیٹھی نازلی کو دیکھا. آپ نے اپنی بہن سے بات کی اس سب کے بعد؟ اسفن نے ایک دم پوچھا تو نازلی نے چونک کر سر اٹھایا اور بولی نہیں، وہ مجھ سے بات ہی نہیں کرنا چاہتی. وہ اس سب کا ذمہ دار مجھے مانتی ہیں. میں نے انہیں بتانے کی کوشش کی پر وہ میری ایک بات بھی نہیں سنتی. نازلی کے لہجے میں بہت اداسی تھی. تابین دل کو بری نہیں، بس وہ فوراً ریئیکٹ کر جاتی ہے. اگر آپ کوشش کریں تو آپ کی بات ضرور سمجھ آئے گی. اسفن کے لہجے میں تابین کے لیے اتنی نرمی، اتنی محبت تھی کہ نازلی حیرت سے اسے دیکھنے لگی اور پھر اس نے دل میں آتے سوال کو پوچھ ہی لیا. اصفی بھائی، کیا آپ ہی سے محبت کرتے ہیں؟ اس کے سوال پر اسفن یار گڑبڑا گیا اور بولا نہیں، میں نے ایسا تو نہیں کہا. پر بھائی آپ کا یہ لہجہ نا سب کچھ کہہ چکا ہے. نازلی نے مسکرا کر اسے دیکھا. بھابھی وہ دراصل بات یہ ہے کہ اصفی الجھ کر بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے بات بنانے کی کوشش کرنے لگا تو نازلی نے کہا مان جائے نا اصفی بھائی، آپ کو ہے نا ان سے محبت؟ ہاں، مجھے ہے تابین سے محبت. آج یہ کل سے نہیں بلکہ پچھلے 5 سال سے. وہ ہاشم کی محبت میں دیوانی دیکھ ہی نہ پائی کہ کوئی اسے کتنا چاہتا ہے. میں نے بھی اپنی محبت دل میں رکھی ہے. میں کبھی اسے بتا نہیں پایا اور بتانے کا فائدہ بھی کیا، کیونکہ اسے ہاشم کے علاوہ تو کوئی نظر ہی نہیں آتا. اسفن یار دکھ سے کہہ کر ہنسا اور اسے تو بس ہاشم. وہ یہ کہتے کہتے ایک دم رک کر نازلی کو دیکھنے لگا. اوہ آئی ایم سوری بھابھی، ہاشم آپ کا شوہر ہے اور میں کیا بول رہا ہوں. آئی ایم ریئلی سوری. وہ شرمندگی سے بولا. آپ سوری مت کریں اصفی بھائی، میں سب جانتی ہوں. نازلی نے نرمی سے جواب دیا. اچھا شکریہ آپ کا، مگر آپ ہاشم سے اس بات کا ذکر نہ کریے گا. اسفن نے سر جھکا کر کہا تو وہ بولی میں کچھ نہیں کہتی ان سے، اور آپ کی محبت سچی ہے اصفی بھائی. ایک دن آپ کو آپ کی منزل ضرور ملے گی. نازلی نے سچے دل سے اسے کہا تھا. اس کی بات پر اسفن یار ایک دم ہنسا. لبوں پر مسکراہٹ اور ایک دل میں ایک درد تھا. اس نے نازلی سے کچھ نہ کہا پر اسے یقین نہ تھا کہ وہ دیوانی کبھی اسے ملے گی. اس نے تو کبھی تابین کے ملنے کی خواہش نہیں کی تھی. وہ بس اسے بغیر کسی مطلب کے چاہتا چلا رہا تھا اور آگے بھی ایسے ہی چاہتا رہے گا. تابین کے دل میں بھلے ہی کوئی بھی ہو پر اسفن اسے چاہنا نہیں چھوڑ سکتا تھا، کیونکہ اس کے دل میں تو بس وہی تھی. اس کی جگہ کوئی دوسرا لے نہیں سکتا تھا. وہ برسوں سے اس کے دل میں رہ رہی تھی. نہ جانے یہ کیسا عشق تھا اس کا کہ وہ لڑکی اتنے سال سے کسی اور کو چاہ رہی تھی، اور وہ تھا کہ اس کی محبت میں کمی نہیں آ رہی تھی. وہ ہمیشہ اس سے دور رہا. اسے حاصل کرنا تو دیوانے کا خواب لگتا تھا. وہ کچھ عرصے سے اگر اس کے قریب جا بھی رہا تھا تو اپنے فائدے کے لیے نہیں، بلکہ اسے اس لڑکی کی فکر تھی. وہ لڑکی خود کو جلا کر راکھ کر رہی تھی اور وہ اسے یوں برباد ہوتے نہیں دیکھ سکتا تھا. یہی اس لڑکی کے لیے اس کی محبت تھی جس میں وہ خود بھی جل رہا تھا، پر اس لڑکی کی تکلیف اس سے برداشت نہیں ہوتی تھی. اور یہی تو عشق کو انتہا ہوتی ہے جس میں انسان خود کو بھول جاتا ہے اور ہر وقت محبوب کے نام کی تسبیح پڑھتا ہے. ہاشم واپس آیا تو وہ دونوں سوچوں میں گم خاموش بیٹھے تھے.
اس نے بیٹھتے ہوئے مسکرا کر پوچھا، تم دونوں کو کیا ہوا؟ کیوں ایسے بت بن کر بیٹھے ہو؟ اسفی نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ وہ لمحوں میں کئی سال کا سفر طے کر کے آیا تھا۔ اس کے دل میں دھواں بھر گیا تھا پر لب مسکرا رہے تھے۔ وہ ہاشم کو جواب دینے لگا، پھر وہ دونوں باتوں میں لگ گئے اور نازلی وہاں سے اٹھ کر اندر کی طرف بڑھنے لگی۔ آگے بڑھتے ہوئے دعا ضرور کرنے لگی کہ اللہ پاک اسفی جیسے اچھے اور مخلص شخص کو آپی کی زندگی میں لے آئے، جو اس کی آپی کے سارے غم بھلا دے اور اس کا ہاتھ تھام کر اسے محبت کی دنیا میں لے جائے جہاں اس کی بہن ہمیشہ خوش رہے۔ تھوڑی چاندنی سی رات ہو، تھوڑی چاندنی سی رات ہو، کچھ انکہی سی بات ہو، میرے ہاتھ میں تیرا ہاتھ ہو، میرے چہرے پر ہنسی کی، تیرے مکھڑے پر خوشی کی جھنکار ہو، میرے ہم سفر یوں ہی میری زندگی کی ہر شام ہو۔ کیسی ہیں بھابھی صاحبہ؟ داور دھڑام سے صوفے پر بیٹھتے ہوئے بولا۔ نور اور آبی ہال میں بیٹھی باتوں میں مصروف تھی۔ داور کی بات پر نور نے اسے دیکھا۔ اچھا، آج میں مانو سے بھابھی ہو گئی؟ اس نے غصے سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا تو داور نے کہا، ہاں تو بھائی نئے رشتے کو بھی تو ساتھ لے کر چلنا پڑتا ہے نا۔ میں تمہیں مانو کہوں اور شہریار لالا کو برا لگ جائے کہ میری بیوی کو بلی کہہ رہے ہو، پھر تو میں گیا نا کام سے۔ وہ منہ بنا کر کہتا، آخر میں شرارت سے بول کر ہنسا، داور کے بچے، میں مانو والی بلی نہیں ہوں، لیکن تم بلے ضرور ہو۔ نور تب کر بولی۔ اس کی بات پر آبی ہنسنے لگی تو جبکہ داور نے اپنا منہ بسورا۔ مانو بھابھی، تم نے مجھے بلا کہہ کر اچھا نہیں کیا، داور مصنوعی خفگی سے بولا۔ اس کے مانو بھابھی کہنے پر نور جھنجھلائی تھی۔ یہ بھابھی کی دم تو ساتھ سے ہٹاؤ، ویسے بھی شہریار کو کیوں برا لگے گا؟ میری ان سے شادی بعد میں ہوئی اور میں تمہاری بہن پہلے ہوں۔ واہ واہ، کیا بات کر دی! داور نے تالی بجائی اور پھر آگے ہو کر کہنے لگا، اگر کبھی لالا نے مجھے ڈانٹا تو تم اپنے بھائی کا ساتھ دو گی کہ شوہر کا؟ بتاؤ مجھے۔ وہ یہ کہہ کر اسے دیکھنے لگا تو نور نے آبی کو اشارہ کیا۔ مطلب تم کوئی ایسا کام کرنے کی سوچ رہے ہو نا جس سے تمہیں ڈانٹ پڑنے کا خطرہ ہو؟ آبی نے اسے مشکوک نظروں سے دیکھ کر پوچھا۔ میں سوچ نہیں رہا بلکہ میں کر چکا ہوں۔ ہائے اللہ، کیا کر چکے ہو تم داور؟ جلدی بتاؤ، نور نے اسے پوچھا۔ وہ دونوں حیرت سے داور کو دیکھ رہی تھی۔ وہ بات یہ ہے کہ میں لالا کی کار لے کر گیا تھا اور وہ کار کہیں ٹھک گئی مجھ سے، ہیڈ لائٹ کا جنازہ نکل گیا۔ اب لالا زمینوں سے آئیں گے اور پھر انہوں نے میرا سر پھوڑ دینا ہے، داور پریشانی سے بتا رہا تھا۔ وہ پہلے بھی ایک بار شہریار کی کار کا ایکسیڈنٹ کر چکا تھا، اس کے بعد سے شہریار نے اسے ڈرائیونگ کرنے سے سختی سے منع کیا تھا، پر آج جب اس کے دوست اس سے ملنے کے لیے آئے تو شہریار کی کار لے کر چلا گیا تھا۔ اب تو تمہاری خیر نہیں بچو، ابھی نے ہاتھ جھاڑتے ہوئے کہا۔ یار تم لوگوں کو میں نے اس لیے بتایا کہ مجھے پلیز لالا سے آج بچا لینا، داور نے معصوم سی شکل بنا کر کہا۔ آبی صاف مکرتے ہوئے بولی، بھائی میں تو کچھ بھی نہیں کر سکتی۔ ہاں تم تو ہو ہی چڑیلا، تم میرا ساتھ کیوں دو گی؟ داور نے تب کر آبی کو دیکھتے ہوئے کہا۔ اور میری پیاری مانو، تم میرا ساتھ دینا، اس بے وفا کی طرح مشکل میں اکیلا مت چھوڑنا مجھے۔ وہ مہنور کا ہاتھ تھام کر اداسی سے بولا جیسے آبی کے دھوکے سے اسے بڑا دکھ ہوا ہو۔ نور اور آبی ایک دوسرے کو دیکھ کر اپنی ہنسی کنٹرول کرتی اس کے ڈرامے دیکھ رہی تھی۔ نور نے اس کا ہاتھ تھپک کر کہا، ٹھیک ہے مگر ایک شرط پر۔ اوہ یس، مجھے ہر شرط منظور ہے، تم بولو تو صحیح، میں جان بھی وار دوں گا۔ وہ ایموشنل ہو کر کچھ زیادہ ہی بول گیا تھا۔ اگر جان ہی وارنی ہے تو شہریار لالا کے ہاتھ لگ ہی جاؤ، پھر مدد کیوں مانگ رہے ہو تم؟ آبی نے طنزی انداز میں کہا تو داور نے اس کی بات پر مکھی اڑائی جیسے اس کی بات سنی ہی نہ ہو۔ تم کہو مانو، شرط کون سی ہے؟ داور نے نور کو دیکھ کر پوچھا۔ اس وقت وہ شرارتی سا، داور بڑا شریف سا لگ رہا تھا۔ شرط یہ ہے کہ تم ہمیں آئس کریم کھلاؤ گے اور وہ بھی اپنی پاکٹ منی سے، نور نے مزے سے کہا۔ داور نے خوشی سے ہاں میں سر ہلایا کہ اس میں کون سی بڑی بات ہے، جبکہ آبی نے اپنا سر پیٹا۔ پاگل لڑکی، کچھ مانگنا ہی تھا تو کوئی بڑا مانگتی، تم اس شیطان کو ہمارے بس میں کر سکتی تھی، پر افسوس ہے۔ آبی نے جھنجھلا کر کہا تو داور ایک دم زور زور سے ہنسنے لگا۔ افسوس ہے، تم تو ہمیشہ چڑیلوں کی طرح مجھ سے بس اپنے بس میں کرنے کا سوچتی ہو، پر تم اپنے اس مقصد میں کبھی کامیاب نہیں ہوگی، جل ککڑی کہیں گی۔ داور نے ہنس کر کہتے ہوئے آبی کو چڑھایا تھا۔ اس کی بات پر نور اپنی ہنسی ضبط کرنے لگی۔ بس تم آنے دو لالا کو، پھر تمہاری ہنسی ایسی بن کر ہوں گی نا کہ تم ہنسنے کا طریقہ بھول جاؤ گے۔
تب تمہاری صورت دیکھنے کے لائق ہوگی داور کے بچے۔ آبی نے اسے آنے والے لمحوں سے ڈرایا تھا۔ بس جاؤ، دیکھ لوں گا میں۔ داور نے ہنس کر ہاتھ لہرایا۔ تبھی شہریار کے بولنے کی آواز آئی۔ وہ نوکر سے بات کرتا ہال میں داخل ہو رہا تھا۔ آبی نے ہنس کر داور کو اشارہ کیا۔ داور کی ہنسی کو بریک لگی۔ اس نے شہریار کو پاس آتے دیکھا اور اگلے ہی پل وہ صوفے سے دوسری طرف جمپ کرتا صوفے کے پیچھے چھپ کر بیٹھ گیا۔ اس کی حرکت پر آبی اور نور پہلے حیران ہوئی اور پھر ان کے لیے ہنسی کنٹرول کرنا مشکل ہوگی۔ شہریار ان کے قریب آیا اور بولا، داور باہر آؤ۔ اس کی بھاری آواز گونجی۔ وہ داور کو چھپتے دیکھ چکا تھا۔ داور نے اللہ کا نام لے کر صوفے پر دونوں ہاتھ جمائے اور تھوڑا سا اوپر ہو کر آبی اور نور کے درمیان صوفے کے پیچھے سے صرف اس کی آنکھیں دکھائی دے رہی تھی۔ ان دونوں بھائیوں کے درمیان وہ دونوں مشکل سے ہنسی ضبط کرنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ یہ کیا ہے؟ کوئی گیم کھیل رہے ہو تم؟ سیدھی طرح سے میرے سامنے آؤ۔ شہریار کی آواز میں غصہ تھا۔ داور جھٹ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ ایک تو تم کار پوچھے بغیر لے کر گئے اور اوپر سے اس حال میں واپس لائے ہو۔ میں نے تمہیں ڈرائیونگ سے منع کیا تھا، پھر تم نے ایسا کیوں کیا داور؟ ہاں، شہریار نے سخت لہجے میں پوچھا۔ شہریار کو اس سے بہت پیار تھا، پر غلطی کرنے پر وہ سختی بھی خوب کرتا تھا۔ بات گاڑی کی نہیں تھی، پر اگر اس سے کوئی نقصان پہنچ جاتا تو؟ لالا، وہ دراصل میرے فرینڈ۔ داور نے تھوک نکلتے ہوئے بات کرنی چاہی۔ اس سے کوئی بات بن نہیں رہی تھی کہ وہ کیا کہے۔ تبھی نور ایک دم اٹھ کھڑی ہوئی۔ شہریار، اس کو ڈانٹے مت، بیچارے کو بازو پر چوٹ لگی ہے، اس کا بازو اتنا دکھ رہے ہے نا داور؟ اس نے پلٹ کر داور کو آنکھ ماری۔ اس کے جھوٹ بولنے پر آبی اور داور نے حیرت سے اسے دیکھا، جبکہ شہریار کے چہرے پر غصے کی جگہ پریشانی پھیلنے لگی۔ کیا کہا؟ تمہیں چوٹ آئی ہے کیا؟ شہریار فکر مندی سے کہتا اس کی طرف بڑھنے لگا تو داور نے جلدی سے اپنا بایاں بازو تھام لیا۔ اب ماہنور جھوٹ تو بول چکی تھی اور اب اسی کو آگے سنبھالنا تھا۔ وہ بولا، جی شہریار لالا، چوٹ لگی ہے مجھے۔ شہریار نے جلدی سے اسے تھام کر صوفے پر بٹھایا۔ زیادہ درد تو نہیں ہو رہا نا؟ دکھاؤ مجھے ذرا۔ شہریار اس کی شرٹ اوپر کرنے لگا تو داور نے ایک دم اسے روکا۔ لالا، مجھے درد ہو رہا ہے، پلیز اس کو اوپر مت کریں، میرے درد کو محسوس کریں بس۔ وہ درد بھرے لہجے میں بولا۔ وہ جانتا تھا کہ شرٹ اوپر کرنے سے ان کا پول کھل جانا تھا کہ کوئی چوٹ نہیں آئی۔ کتنا ڈرامہ ہے یہ داور، تم جھوٹ نہ بولتی تو اس کی شامت ابھی آ جانی تھی۔ آبی نے چبا کر نور کے کان میں سرگوشی کی۔ تبھی شہریار اٹھ کھڑا ہوا اور بولا، چلو اٹھو، تمہیں ڈاکٹر کے پاس لے کر جاتا ہوں۔ اوہ نہیں لالا، اب اتنا بھی درد نہیں، میں آرام کروں گا تو ٹھیک ہو جاؤں گا۔ داور ہڑبڑا کر اسے دیکھتا اٹھ کھڑا ہوا۔ ابھی تم دودھ کا گلاس اور کچھ کھانے کے لیے میرے کمرے میں لے آنا، پھر میں ٹیبلٹ لے کر کچھ دیر آرام کروں گا۔ آگے بڑھ کر آبی کو آنکھ مارتا وہ کمرے سے نکلنے لگا۔ جن کہیں کا ڈرامے باز، آبی نے غصے سے اسے کہا اور پھر کچن کی طرف بڑھنے لگی۔ نور بھی اس کے پیچھے جانے لگی جب شہریار نے اسے پکارا، ماں بات سنو میری۔ وہ رک کر اس کی طرف پلٹی تو شہریار صوفے پر بیٹھا اور اسے سامنے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ جب بیٹھ گئی تو شہریار نے کچھ پل اسے دیکھا اور پھر بولا، ماں تم نے داور کو بچانے کے لیے جھوٹ بولا؟ میں یہ نہیں کہوں گا کہ تم نے غلط کیا، اپنی طرف سے تم نے داور کو بچانا چاہا، پر میں اس کا کوئی دشمن تو نہیں۔ بات یہ نہیں ہے کہ وہ میری کار لے کر گیا تو مجھے اس پر غصہ ہے، بلکہ مجھے اس کی فکر تھی۔ وہ جس ایج میں ہے نا، اس ایج کے لڑکے جذباتی ہوتے ہیں۔ پچھلی بار میں اس نے اپنے کسی دوست کے کہنے پر اس کے ساتھ ریس لگائی تھی، کار کو ڈیمیج کیا، پر اللہ نے اسے بچا لیا۔ میں نے گھر میں یہ بات کسی کو نہیں بتائی کہ سبھی پریشان ہوں گے اور داور کو ڈرائیونگ کرنے سے روک دیا تھا، پر آج پھر وہ کار لے کر گیا۔ مانا کہ آج وہ صرف دوست سے ملنے گیا تھا، پر تیز ڈرائیونگ کرتے ہوئے آج پھر اس کی کار کا ایکسیڈنٹ ہوا۔ اللہ نہ کرے اگر کل اس سے کوئی نقصان پہنچ گیا تو۔ وہ پیشانی مسلتے ہوئے کہہ رہا تھا، میں بس اتنا چاہتا ہوں کہ وہ سمجھدار ہو جائے، پھر جو مرضی کرے، کیونکہ تب اسے اپنے اچھے برے کی خبر ہوگی، پر ابھی میں اس کے اس لاؤبالی پن کی وجہ سے اسے کسی خطرے میں نہیں دیکھ سکتا، بس اس لیے میں اس پر غصہ کر جاتا ہوں۔ وہ سر جھکا کر آہستہ آواز سے بول رہا تھا۔ ماہنور بنا پل کے جھپکائے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ تو سمجھتی تھی کہ شہریار کو غصہ کرنے کی عادت ہے، وہ بغیر کسی وجہ کے ریئیکٹ کر جاتا ہے۔ اسے حیرت ہوتی کہ کیا ہوا جو داور اس کی گاڑی لے کر گیا، پر اب شہریار کی باتیں سن کر اسے لگا تھا کہ وہ اپنی جگہ بالکل ٹھیک تھا۔ وہ جو کر رہا تھا وہ داور کی بھلائی کے لیے تھا۔ تبھی نور نے شرمندگی سے کہا، آئی ایم سوری شہریار۔ اور نہیں، میرا مقصد تمہیں ہرٹ کرنا نہیں تھا ماں، میں بس تمہیں بتا رہا تھا کہ ہمارے اپنوں کو صحیح راہ پر لانا ہماری اپنی ذمہ داری ہوتی ہے۔ تم نے آج جو بھی کیا اس کی محبت میں کیا، پر کبھی کبھی ہماری بہت زیادہ محبت بھی
ہمارے اپنوں کے لیے نقصان کا باعث بن جاتی ہیں۔ وہ کچھ پل رکا اور پھر ماہنور کو دیکھا۔ میں نے آج تمہاری وجہ سے داور کو کچھ نہیں کہا، پر اب اسے سمجھانا تمہاری ذمہ داری ہے کہ وہ آئندہ ایسا کچھ نہ کرے۔ یہ کہہ کر اٹھ کر چلا گیا تو ماہنور نے ایک لمبی سانس کھینچ کر داور کے کمرے کی طرف قدم بڑھائے۔ اسے دیکھ کر داور بھاگ کر بیڈ سے اترا اور اس کے ہاتھ تھام کر اسے گول گول گھمایا۔ وہ خوش تھا کہ ماہنور نے اسے شہریار سے بچا لیا۔ ماہنور نے ہنس کر اسے دیکھا اور پھر اس کا ہاتھ تھام کر بیڈ پر اپنے سامنے بٹھایا۔ وہ مسکرا کر اسے دیکھنے لگا۔ کہنے کو تو وہ دونوں ہم عمر تھے، پر داور میں بہت زیادہ بچپنا تھا۔ شاید اس لیے کہ گھر میں باقی سب کے ساتھ وہ اور آبی بھی اسے چھوٹے بچے کی طرح ٹریٹ کرتی تھی، تو وہ بھی بچوں کی طرح شرارتیں کرنے اور اپنی باتیں منوانے سے پیچھے نہیں ہٹتا تھا۔ کیا ہوا مانو، تم ایسے کیوں دیکھ رہی ہو؟ کہیں آبی نے تمہارے کان تو نہیں بھرے کہ جاؤ داور کو لالا کی عدالت میں پیش کرو اور کہہ دو کہ تم نے بازو پر چوٹ کر جھوٹ بولا؟ وہ شرارتی سے لہجے میں بولا تو نور نے مسکرا کر اس کے بال بگاڑے اور کہا، ایسا نہیں ہے مسٹر جن۔ پھر نور نے بات شروع کی۔ وہ آہستہ آہستہ سے سمجھا رہی تھی۔ اسے ساری بات بتائی جو کہ شہریار نے اسے بتایا، اور اس نے یہ بھی بتایا کہ شہریار ان کے کچھ پل پہلے بولے جانے والے جھوٹ سے بھی واقف تھا۔ وہ یہ کہہ کر خاموش ہوئی تو داور اسے دیکھنے لگا۔ مانو، میں مانتا ہوں کہ تب میری غلطی تھی، میں شرمندہ ہوں اس سب کے لیے، پر آج سچی میں دوست ہی ملنے گیا تھا۔ مجھے لانا نے منع کیا تھا تو میں نے اس دن کے بعد کبھی ریس نہیں لگائی۔ ہاں جانتی ہوں میں، شہریار کو بھی سب معلوم ہے داور، پر بڑا بھائی ہونے کے ناطے انہیں تمہاری فکر ہے۔ کیا تم نے ایک بار بھی ان سے کہا کہ تم آئندہ ایسا نہیں کرو گے؟ کیا تم نے انہیں یقین دلایا؟ اس کے پوچھنے پر داور نے انکار میں سر ہلایا۔ ہاں تو میرے پاگل بھائی، جا کر بات کرو اپنے لالا سے، انہیں کہو کہ تم ایسا نہیں کرو گے۔ تم انہیں خود پر یقین دلاؤ، پھر تم دیکھنا کہ وہ تمہیں آئندہ کسی چیز سے نہیں روکیں گے۔ اس نے نرمی سے داور کا کندھا تھپک کر کہا، مانو تھینک یو سو مچ۔ وہ مسکرا کر اس کے گال کھینچتا کمرے سے باہر بھاگا، اور ابھی جو ٹرے تھامے اندر داخل ہو رہی تھی اس نے حیرت سے داور کو بھاگتے دیکھا، پھر جلدی سے آگے بڑھ کر ٹرے ٹیبل پر رکھی اور پلٹ کر مسکراتی ہوئی نور کو دیکھا۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے اب؟ نور اٹھ کر اس کے سامنے کھڑی ہو اسے ساری بات بتانے لگی تو آبی حیرت سے سننے لگی۔ چلو ہم بھی دیکھتے ہیں دونوں بھائیوں کا ملن، نور نے مسکرا کر کہا، پھر آبی کا ہاتھ تھام کر کمرے سے باہر نکلتی سیڑھیوں کی طرف بڑھنے لگی۔ شہریار اس وقت بیڈ پر بیٹھا موبائل کے ساتھ مصروف تھا جب داور اس کے روم میں آیا۔ لالا، کیا میں اندر آ جاؤں؟ داور نے اسے پکارا تو شہریار حیران ہوا اور پھر اسے اندر آنے کی اجازت دی۔ لالا، آئی ایم ریئلی سوری، اس نے آہستہ آواز میں کہا تو شہریار کو مزید حیرت نے گھیرا۔ لالا، میں آئندہ ایسا کچھ نہیں کروں گا جس سے آپ کو پریشانی ہو۔ میں کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا اور ڈرائیونگ بھی نہیں کروں گا۔ میں اچھے کام کروں گا اور ریس تمہیں ہرگز نہیں لگاؤں گا، پکا وعدہ۔ وہ بچوں کی طرح کہہ رہا تھا اور شہریار کے لبوں پر مسکراہٹ پھیلی تھی۔ یہ ہوئی نا اچھے بچوں والی بات۔ شہریار نے مسکرا کر اس کی پیٹھ تھپ تھپائی تو داور اس کے گلے سے لگ کر مسکراتے ہوئے بولا، لالا آئی لو یو۔ اس کی بات پر شہریار کھل کر ہنسا اور بولا، لو یو ٹو لالا کی جان۔ شہریار نے ہنس کر اس کا ماتھا چوما، پھر اگلے ہی بل وہ دونوں بھائی ہنسنے لگے۔ دروازے کے پاس کھڑی نور اور آبی کے ہونٹوں پر بھی مسکراہٹ تھی۔ یہ کتنا پیارا منظر تھا۔ داور نے پلٹ کر آبی کو دیکھا۔ اب لالا سے داور نہیں ڈرنے والا۔ آبی، اب تم کس کو دھمکی دو گی؟ وہ مزے سے پوچھ رہا تھا جبکہ آبی ہنس کر آگے بڑھی اور اس کا بازو تھاما۔ داور جن کہیں کہ میں تو ویسے بھی تمہیں تنگ کرنے کے لیے کہا کرتی تھی، اور سچی میں لالا سے میں نے کبھی تمہاری شکایت نہیں لگائی۔ اس نے محبت سے داور کا گال کھینچتے ہوئے کہا تو وہ دونوں ہنسنے لگے۔ یہ سب کچھ نور کی وجہ سے ٹھیک ہوا ہے، اور ابھی اسی خوشی میں لالا نے نور کو گفٹ دینا ہے۔ چلو داور، ہم جاتے ہیں اور انہیں بات کرنے دے۔ آبی شوخی سے کہتی داور کا بازو تھام کر کمرے سے نکل گئی۔ شہریار نے ماہنور کو اپنی طرف بلایا تو ماہنور چلتی اس کے سامنے کھڑی ہوئی۔ اس نے ماہنور کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر کہا، ماں تھینک یو۔ اسے دیکھتی ماہنور کی آنکھوں میں دیے جل اٹھے۔ اس کا دل دھڑک دھڑک کر پاگل ہو رہا تھا۔ شہریار اس کا ہاتھ تھام کر الماری کی طرف بڑھا۔ اس کا نازک ہاتھ گرم جوشی سے دبا کر چھوڑا اور پھر الماری کھولی۔ ماہنور تو بت بنی کھڑی اس کے چہرے کو دیکھ رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ وہ کوئی حسین خواب دیکھ رہی ہے جہاں وہ مغرور شخص اس سے نرمی سے بات کر رہا تھا۔ اسے کیسے یقین آتا؟ اس نے تو کبھی شہریار کا یہ روپ دیکھا ہی نہیں تھا۔ شہریار نے دراز میں سے ایک میڈیم سائز کا جیولری باکس نکالا، پھر اسے کھول کر ایک ڈائمنڈ لاکٹ نکال کر ماہنور کی آنکھوں کے سامنے کیا۔ اس کی چمک ماہنور کی آنکھوں میں پڑ رہی تھی۔ وہ بالکل ساکت کھڑی تھی، دل کی شیپ کا خوبصورت لاکٹ جس میں چھوٹے چھوٹے ہیرے چمک رہے تھے۔
ماں، یہ تمہارے لیے، شہریار نے مدھم آواز میں کہا، اور پھر نور کا ہاتھ تھام کر اس کا رخ دوسری طرف موڑا پھر اور اسے لاکٹ پہنانے لگا۔ نور تو خواب کسی کیفیت میں تھی، اس کے تو چار سو محبت کی مہک پھیلنے لگی۔ شہریار کا دل اس کے لیے اتنا نرم کیسے ہوا، وہ حیران تھی۔ اسے کیا خبر تھی کہ اس شخص کے دل میں تو اس کے لیے بہت محبت ہے، پر یہ الگ بات ہے کہ اس نے کبھی اس بات کا اظہار نہیں کیا۔ وہ کبھی جتا نہ سکا کہ اسے ماہنور سے کتنی محبت ہے۔ ماہنور کی آنکھیں اپنے گردن پر جھولتے لاکٹ پر تھی، پھر اس نے شہریار کو دیکھا۔ وہ اس کے چمکتے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ ماہنور کی آنکھوں سے نکلتی ہزاروں دیوں کی روشنی کا مقابلہ وہ نہ کر سکا اور نظریں پھیر گیا، اور پھر اگلے ہی پل وہ بھاری دل کے ساتھ پلٹا اور دروازے کی طرف بڑھنے لگا۔ وہ کمرے سے چلا گیا تو ماہنور خوشی سے جھوم اٹھی۔ وہ بیڈ پر بیٹھی لاکٹ کو دیکھتی جیسے خوابوں کی دنیا میں کھو چکی تھی۔ دوسری طرف شہریار لائبریری میں داخل ہوا اور کرسی پر بیٹھ کر اس نے آنکھیں بند کر لی۔ یہ لاکٹ اس نے تب لیا تھا جب ان کی شادی کی ڈیٹ پکی ہوئی تھی۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ اس نے یہ کیسے خرید لیا، کیونکہ ماہنور کو کوئی بھی گفٹ دینے کا اس کا کوئی ارادہ نہیں تھا، پر آج جانے کی اس کا دل چاہا کہ وہ ماہنور کی امانت اسے لوٹا دے، اس کے لیے لی گئی چیز اسے دے دے۔ آج اس کا دل پچھلی تمام باتیں بھلا دینا چاہتا تھا۔ اس لڑکی کو اس نے ایک عرصے سے چاہا تھا اور اب وہ اس کی تھی، اس کے قریب تھی، پر وہ پتھر دل بن گیا تھا۔ پر اب شاید اس کا دل مزید پتھر نہ بن سکے۔ جس دل میں محبت ہو وہ زیادہ وقت تک پتھر ہونے کا دکھاوا نہیں کر سکتا۔ بس اب اور نہیں، وہ تھوڑا سنبھل جائے، پھر وہ ماہنور کو اپنی محبت سے آگاہ کر دے گا۔ جب وہ اسے اظہار کرے گا اس وقت ماہنور کا ری ایکشن کیا ہوگا، یہ سوچ کر ہی اس کے لبوں پر مسکراہٹ پھیلنے لگی تھی۔ ہاشم اس وقت ڈرائیونگ کر رہا تھا جب اس کا موبائل بجنے لگا۔ اس نے نمبر دیکھ کر کال پک کی۔ سلام کے بعد دوسری طرف سے پوچھا گیا، وہاں کب جانے کا ارادہ ہے؟ ابھی تو میں گھر جا رہا ہوں، آج مجھے اور نازلی کو شادی میں جانا ہے، اس لیے وہاں کل جائیں گے۔ یہ کہہ کر وہ سامنے دیکھنے لگا۔ دوسری طرف سے جواب دیا گیا اور پھر اس نے کال کٹ کر دی۔ شام کے سائے پھیل چکے تھے۔ ہاشم کی ایک میٹنگ تھی جسے اٹینڈ کرنے کے بعد وہ گھر کی طرف جا رہا تھا۔ کچھ دن پہلے اس کی سیکرٹری علینا خان ولا میں اپنی شادی کا کارڈ لے کر آئی تھی۔ اس نے اسے اور نازلی کو شادی میں آنے کے لیے کہا تھا۔ ہاشم کے لیے وہ کسی بہن کی طرح تھی، اس لیے اس نے حامی بھری کہ وہ دونوں ضرور آئیں گے۔ آج علینا کی مہندی تھی جہاں وہ دونوں جانے والے تھے۔ ہاشم نازلی کو کال ملانے لگا کہ وہ رستے میں ہے، جلد خان ولا پہنچ جائے گا، اس لیے وہ جلدی سے تیار ہو جائے۔ اس کی کار پورچ میں رکی۔ وہ گاڑی سے نکل کر اندر کی طرف بڑھا۔ ہال میں داخل ہوا تو اندر بالکل خاموشی تھی۔ وہ نازلی کے کمرے کی طرف بڑھا۔ کمرے کا دروازہ کھلا۔ وہ اندر داخل ہوا تو نازلی ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے سر جھکائے جیولری باکس میں سے ایئر رنگز نکال کر کھڑی تھی۔ بالوں کو اس نے کیچر میں قید کر لیا تھا۔ لائٹ پنک کپڑوں کا خوبصورت سا دوپٹہ بیڈ پر پھیلا تھا۔ نازلی نے لانگ گھیرے دار فراک پہنی تھی جس کی نیٹ کی لمبی آستینی تھی، اور اس لباس میں وہ کسی گڑیا جیسی لگ رہی تھی۔ ہاشم اپنے سینے پر بازو باندھ کر خاموشی سے نازلی کی تیاری کو دیکھنے لگا۔ نازلی نے بالوں میں برش پھیر کر پھر اوپر کر کے انہیں پھر سے کیچر میں قید کیا۔ کچھ آوارہ لیٹے اس قید سے آزاد ہو کر اس کے گلابی گالوں کو چومنے لگی۔ پھر وہ سٹول پر بیٹھ کر سینڈلز پہننے لگی۔ سینڈلز پہن کر اس نے ایک لمبی سانس کھینچی، پھر اٹھ کر کھڑی ہوئی اور ایک تفصیلی نظر خود پر ڈال کر وہ پلٹی اور بیڈ سے دوپٹہ اٹھا کر اوڑھا۔ وہ دوپٹہ ٹھیک کر رہی تھی، تبھی سرسراہٹ ہونے پر اس نے جھٹ سے نظر اٹھا کر سامنے دیکھا۔ بیڈ کی دوسری طرف نیم اندھیرے میں سے کوئی کھڑا نظر آیا تو اس کا دل ڈر کے مارے اچھل کر حلق میں آ گیا۔ اگلی پل بنا دیر کی اس نے تیزی سے پلٹ کر ٹیبل سے گلدان اٹھایا اور پھر وہ ہاتھ اوپر کیا۔ اس کا ارادہ تھا اس کی طرف پھینکنے کا تھا، پر تبھی ہاشم پلک جھپکتے ہی اس کے سامنے آیا اور اس کا بازو تھام کر اسے روکا۔ کیا کر رہی ہو تم؟ یہ میں ہوں مسز، اس نے پرسکون انداز میں کہا۔ کیا اپنے شوہر کا سر پھاڑنے کا ارادہ ہے؟ آپ ایسے کیوں آئے تھے؟ اسے دیکھ کر نازلی نے ایک لمبی سانس کھینچ کر کہا، جی میں آپ کا معصوم شوہر ہوں، میں کبھی بھی آ سکتا ہوں یہاں پر۔ ہاشم نے مسکراتے ہوئے جواب دیا اور پھر اس کے ہاتھ سے وہ گلدان لے کر میز پر رکھنے لگا۔ آپ کو مینرز ہے کہ نہیں؟ ایسے کسی کے کمرے میں آتے ہیں بھلا؟ نازلی نے کڑی نگاہوں سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ کیا مطلب کسی کے کمرے میں؟ یہ میرا کمرہ بھی تو ہے، ہاشم نے سوالی انداز میں کہا۔ جی بالکل ہے۔ اچھا مجھے بتائیں کہ آپ میری کیا لگتی؟ ہاں، ہاشم نے سینے پر ہاتھ باندھ کر اس کی نیلی آنکھوں میں دیکھ کر سوال کیا۔ نازلی نے جھجک کر اس کی سیاہ آنکھوں پر سے نظریں ہٹائی اور بولی، وہ میں
اچھا رکو رکو، میں بتا دیتا ہوں۔ محترمہ، آپ میری بیوی ہیں اور یہ کمرہ فی الحال آپ کا ہے، پر میرا بھی ہے۔ نازلی نے جھٹ سے اس کا ہاتھ پیچھے کر کے اسے دیکھا۔ کیا میں نے اس گھر سے چلے جانا ہے جو یہ کمرہ فی الحال میرا ہے اور آگے نہیں رہے گا؟ وہ تیکھے انداز میں پوچھنے لگی۔ اوہو، ایسی بات نہیں۔ ہاشم نے مدھم سا مسکرا کر انکار میں سر ہلایا اور پھر اس کی سوالی آنکھوں میں دیکھ کر بولا، میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ کمرہ فی الحال تمہارا ہے نا، پر جلد ہی ہم دونوں کا ہو جائے گا۔ اس کی ناک کو نرمی سے دبا کر وہ مسکراتے ہوئے بولا۔ اس کی بات پر نازلی کے گال گلابی ہوئے اور وہ 2 قدم پیچھے ہٹی۔ آپ کا شادی میں جانے کا ارادہ ہے کہ نہیں؟ ارادہ تو ہے، پر تمہیں نظروں سے ہٹانے کا دل نہیں چاہ رہا۔ میرا دل کر رہا ہے کہ تم میرے سامنے کھڑی رہو اور میں تمہیں بس یوں ہی دیکھتا رہوں۔ اس کا نازک سا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر وہ مگن سے انداز میں بولنے لگا، پھر آپ میری تصویر لے کر نہ اپنے پاس رکھ لیں، شادی میں بس اسے دیکھتے رہے گا۔ نازلی نے مذاق میں اس کی طرف دیکھ کر کہا۔ ہاشم اس کے قریب ہوا اور بولا، ویسے آئیڈیا تو بہت اچھا ہے۔ بس کریں ہاشم، میں نے بس مذاق کیا تھا۔ وہ جلدی سے بولی تھی۔ ہائے، اس کی قسمت کے مذاق کر کے اس شخص کو بتانا بھی پڑتا تھا کہ یہ مذاق ہے۔ وہ تو ہمیشہ سیریس ہو جاتا تھا۔ آپ نے مذاق کیا، پر میں نے تو سیریس ہی لیا ہے نا۔ وہ مزے سے بول کر اس کے مزید قریب جھکا تھا۔ اور پتہ ہے، تمہاری باتیں میرے لیے مذاق نہیں ہوتی۔ تمہارے معاملے میں ہاشم خان بہت زیادہ سیریس ہے۔ اس کے کان میں گھمبیر آواز میں سرگوشی کر کے وہ بولا تو نازلی کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ ہاشم نے سر پیچھے کر کے اس کی نیلی جھیل جیسی آنکھوں کو دیکھا اور پھر مسکرا کر اس کے سر کے پیچھے ہاتھ لے کر گیا اور اس کے بال کھولنے لگا۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ کتنی مشکل سے باندھے تھے میں نے۔ اب زیادہ اچھے لگ رہے ہیں یہ۔ مگن سا ہاتھ اس کے بالوں کو ٹھیک کرتا ہوا بولا تھا۔ نازلی نے ایک لمبی سانس کھینچی۔ چلو اب ایک سیلفی ہو جائے۔ ہاشم نے آنکھ مار کر جیب سے موبائل نکالا اور نازلی کے نہ کرنے کے باوجود اپنے ساتھ اس کی تصویریں لینے لگا۔ اسے اپنے ساتھ لگائے وہ مگن سا موبائل سامنے کیے مزید سیلفی لے رہا تھا۔ نازلی پیشانی پر بل ڈالے نظریں اٹھائے اسے گھور رہی تھی، تبھی ہاشم نے ہنس کر اس کی آنکھوں میں دیکھا اور ایک پک کلک کی۔ ہاشم، اچھا نا یار، بس یہ لاسٹ تھی۔ ہاشم نے ہنس کر موبائل واپس کوٹ کی جیب میں رکھا۔ اب چلیں؟ نازلی کو دیکھ کر وہ بولا تو اس نے جلدی سے ہاں میں سر ہلایا کہ یہ نہ ہو کہ اسے پھر کوئی اور بات یاد آ جائے۔ ہاشم مسکرا کر اس کا ہاتھ تھام کر کمرے سے باہر نکلا۔ وہ دونوں ہال میں آئے تو نازلی نے اس سے اپنا ہاتھ چھڑوا کر پھر چھوٹی پٹھانی کو آواز لگانے لگی کہ اسے بتا دے کہ وہ لوگ جا رہے ہیں۔ کیا آپ لوگ جا رہے ہیں صاحب لوگ؟ چھوٹی پٹھانی بھاگتے ہوئے آ کر پوچھنے لگی۔ نازلی نے مسکرا کر اسے دیکھا اور کہا، ہاں جی، ہم جا رہے ہیں۔ باجی ایک بات کہوں آپ سے؟ چھوٹی پٹھانی ایک دم بولی تو دونوں نے اسے دیکھا اور نازلی نے کہا، ہاں بتاؤ کیا بات کرنی ہے؟ وہ میں نے کہنا تھا کہ آپ دونوں ایک ساتھ بہت بہت پیارے لگتے ہیں، ماشاء اللہ۔ اس کے لہجے میں محبت تھی۔ ہاشم نے نازلی کو دیکھا جو ایک نظر اسے دیکھ کر پلکیں جھکا گئی تھی۔ ہاشم کے لبوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ تبھی ہاشم نے چھوٹی پٹھانی سے کہا، ٹھیک ہے، بس تم دعا کرنا کہ ہماری جوڑی کو کبھی کسی کی نظر نہ لگے۔ صاحب جی، وہ تو میں روز کرتی ہوں، آپ لوگ ہمیشہ ساتھ رہیں گے، اور ابھی تو میں نے آپ کے بچوں کے ساتھ کھیلنا بھی ہے۔ ہائے کتنا مزہ آئے گا، میں تو سارا دن ان کے ساتھ کھیلوں گی۔ چھوٹی پٹھانی کہہ رہی تھی اور نازلی کا چہرہ لال ٹماٹر ہو رہا تھا۔ وہ ہاشم سے اپنا پیچھے چھڑا کر پیچھے ہوئی، جبکہ ہاشم مشکل سے اپنے ہنسی کو روکنے کی کوشش کر رہا تھا۔ نازلی باجی، آپ مجھے روکیں گے نہیں کہ بچوں کے ساتھ مت کھیلو اور جا کر پڑھو؟ پھر میں آپ کی یہ بات نہیں مانوں گی کیونکہ مجھے آپ کے بچوں… چھوٹی پٹھانی بس کرو۔ نازلی نے جلدی سے اسے مزید کچھ کہنے سے روکا۔ لال چہرے کے ساتھ وہ اسے گھورنے لگی تو چھوٹی پٹھانی کی بولتی بند ہوئی۔ ہاشم مزید خود کو کنٹرول نہ کر سکا اور فل زور سے ہنسنے لگا۔ تمہاری بہت زبان نہیں چلنے لگی؟ جاؤ جا کر پڑھائی کرو۔ نازلی نے اسے ڈانٹ کر کہا۔ اس کا پڑھائی کا کہنا تھا کہ چھوٹی پٹھانی نے منہ بگاڑا اور جلدی سے وہاں سے بھاگی کہ کہیں نازلی اسے کتابیں دے کر بٹھا ہی نہ دے۔ اور آپ ہنسنا بند کریں پلیز، نازلی نے ہاشم سے غصے سے کہا۔ ہاشم نے ہنسی روک کر لبوں پر اپنی انگلی رکھی۔ وہ اس بات کو لے کر کچھ بھی کہہ کر نازلی کے غصے کو ہوا نہیں دینا چاہتا تھا، اس لیے خود کو خاموش رکھا۔ پھر نازلی اس سے پہلے ہی باہر کی طرف بڑھ گئی۔ اللہ تمہیں پوچھے چھوٹی پٹھانی، نازلی نے بڑبڑا کر اپنے دہکتے گالوں کو دونوں ہاتھوں سے چھو کر پھر لمبی سانس کھینچ کر خود کو نارمل کرنے کی کوشش کرنے لگی، جبکہ ہاشم اپنی ہنسی دباتا اس کے پیچھے پیچھے پورچ میں چلا آیا تھا۔ نازلی فرنٹ سیٹ کی طرف بڑھی تو ہاشم ڈرائیونگ سیٹ کی طرف آیا۔
وہ دروازہ کھولنے لگی جب ہاشم نے اسے پکارا، بات سنو۔ جی بولیں۔ نازلی نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا، پھر جیسے اس کے دماغ میں گھنٹی بجی اور فوراً بولی، خبردار جو آپ نے چھوٹی پٹھانی کی باتوں کو لے کر کچھ اور بھی کہا تو۔ ارے نہیں، میں صرف اتنا کہنا چاہ رہا تھا کہ تم بہت حسین لگ رہی ہو، دلکش انداز میں کہہ کر اسے دیکھنے لگا۔ نازلی کے چہرے پر ایک دم مسکان چمکی تھی جسے چھپانے کے لیے وہ سر جھکا کر اپنا سائڈ کا دروازہ کھولنے لگی۔ ہاشم تو بے خود سا ہو کر اسے دیکھ رہا تھا، اس کی سیاہ آنکھوں سے نکلتی چمک نازلی کے خوبصورت چہرے پر پڑ رہی تھی۔ وہ اس قدر دلکش اور بے مثال تھی کہ اس کی ہر ادا ہاشم کے دل پر وار کرتی تھی۔ او مست ناز حسن، تجھے کچھ خبر بھی نہیں ہے؟ تجھ پر نثار ہوتے ہیں ہم، کس ادا سے ہم۔ وہ اسے دیکھ رہا تھا اور نازلی نے کار میں بیٹھنے سے پہلے ایک نظر اس پر ڈالی اور پھر جھٹ سے اپنی سیٹ پر بیٹھ گئی۔ ان کی گاڑی سڑک پر چلنے لگی۔ نازلی کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی۔ ہاشم کی بات پر ابھی تک اس کے لبوں پر مسکراہٹ تھی۔ نازلی نے کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ کوئی اسے اتنا چاہے گا، اور وہ بھی ہاشم جیسا مغرور شہزادہ۔ اس کے لبوں پر مسکراہٹ جسے ہمیشہ کے لیے گھر کر گئی تھی۔ وہ اپنے دل کا عالم بتا نہیں سکتی تھی۔ اس وقت وہ ہواؤں میں اڑ رہی تھی صرف اس شخص کی وجہ سے۔ کیسا جادوگر تھا وہ، دل کو چرانے کے ہر فن سے واقف تھا، اور وہ جو کبھی اس سے نفرت کرتی تھی، پھر ایک ایسا وقت بھی آیا کہ اس نے اپنے دل کو اس شخص سے محبت کرنے سے روکا، پر پتہ ہی نہ چلا اور وہ ایک جھٹکے میں اس کا دل نکال کر لے گیا۔ اور اب یہ حال تھا کہ وہ اسے اپنی ہی طرح دیوانہ بناتے جا رہا تھا۔ وہ ہاشم خان کی محبت میں دیوانی ہو گئی تھی، اور ہوتی بھی کیوں نہ، وہ تھا ہی اس قدر دلکش کہ وہ اپنے دل کو بچا نہیں پائی، اور وہ شخص اسے اس سے چرا کر لے گیا تھا۔ وہ باہر دیکھتی سوچوں میں ڈوبی ہوئی تھی۔ ہاشم بھی خاموشی سے ڈرائیو کر رہا تھا۔ گاڑی ایک دم رکی تو نازلی نے نظر اٹھا کر سامنے دیکھا۔ روشنی سے جگمگ کرتا گھر اس کی آنکھوں کے سامنے تھا۔ ہاشم نے کار باقی گاڑیوں کے ساتھ ایک طرف پار کر کی اور پھر باہر نکلا۔ شادی کا ہنگامہ دیکھ کر نازلی کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ پہلی بار وہ کہیں باہر شادی میں آئی تھی۔ نور کی شادی میں پھر بھی اسے دوستوں کا سہارا تھا، پر یہاں وہ صرف علینا کو تھوڑا بہت جانتی تھی، باقی سب تو اس کے لیے بالکل انجان تھے۔ وہ تھوڑی بہت نروس تھی، پر ہاشم پر یہ بات ظاہر نہیں ہونے دینا چاہتی تھی۔ گھبراؤ مت، میں تمہارے ساتھ ہوں، ہاشم نے اسے اپنے ساتھ کا احساس دلایا۔ پریشان نیلی آنکھیں اسے دیکھ کر ایک دم روشنی سے چمکنے لگی۔ نازلی نے مسکرا کر سر ہلایا، اس کے دل کو حوصلہ ملا تھا۔ او شٹ، گفٹ تو بھول گئے ہم، اس نے سر پر ہاتھ مارتے ہوئے ہاشم سے کہا، تو ہاشم نے آگے بڑھ کر کار کی بیک سیٹ سے گفٹ نکالا اور پھر وہ دونوں ساتھ چلتے اندر داخل ہوئے۔ علینا کے والد چونکہ ہاشم کو جانتے تھے، اس لیے انہیں دیکھتے ہوئے ان کا ویلکم کیا اور انہیں لے کر اندر کی طرف بڑھے۔ اندر خوب افراتفری مچی تھی، لان مہمانوں سے بھرا تھا۔ وہ لوگ ہال کی طرف بڑھے جہاں ایک طرف سٹیج بنایا گیا تھا۔ علینا مہندی کے لباس میں تیار اپنے دوستوں کے بیچ بیٹھی تھی۔ کچھ فاصلے پر سفید چادریں بچھی تھی جس پر بیٹھی لڑکیاں ڈھولک بجاتی گانے گا رہی تھی۔ ہاشم نے گفٹ نازلی کو تھمایا اور اسے آگے جانے کا اشارہ کیا۔ وہاں صرف لڑکیاں تھیں تو ہاشم کو آگے جانا اچھا نہ لگا۔ اس کے کہنے پر نازلی جھجک کر آگے بڑھنے لگی۔ علینا کی نظر اس پر پڑی تو وہ خوشی سے اٹھ کر اس کی طرف آئی۔ پھر اس نے مسکرا کر نازلی کا ویلکم کیا۔ نازلی نے اسے گفٹ دیا جسے علینا لے کر علینا نے پاس سے گزرتی لڑکی کو رکھنے کے لیے کہہ دیا، بہت بہت مبارک ہو تم علینا۔ نازلی نے مسکرا کر کہتے اسے گلے لگایا۔ اس کی گرم جوشی سے ملنے پر نازلی کے چہرے پر خوبصورت سی مسکراہٹ پھیلی تھی۔ آپ بہت پیاری لگ رہی ہیں، علینا نے الگ ہو کر اس پیاری لڑکی کو دیکھ کر کہا، تو وہ شرما کر سر جھکا گئی۔ سر نہیں آئے کیا؟ نازلی کو دیکھ کر اداسی سے پوچھنے لگی۔ نہیں، وہ تو آئے ہیں، وہ دیکھو وہاں کھڑے ہیں۔ نازلی نے مسکرا کر دور کھڑے ہاشم کی طرف اشارہ کیا جو ان کے دیکھنے پر مدھم سا مسکرایا تھا۔ نازلی کو اس وقت وہ بہت پیارا لگا تھا، جو اتنی خواتین کے بیچ صرف اس کے لیے ایک طرف ہو کر کھڑا تھا کہ وہ خود کو اکیلا محسوس نہ کرے۔ آپ سر کو یہاں بلائیں نا، میں ان سے مل لیتی ہوں، پھر جانے ملاقات ہو یا نہ ہو۔ علینا نے سر جھکا کر کہا۔ وہ شادی کے بعد جاب چھوڑ دینے والی تھی، اس لیے ایک بار وہ ہاشم سے ملنا چاہتی تھی۔ اس کی بات پر نازلی نے سر ہلایا اور پھر پلٹ کر ہاشم کو اپنی طرف آنے کا اشارہ کیا۔ اس کے سامنے آتے ہی علینا نے ہمیشہ والے انداز میں سے سلام کیا۔ وعلیکم السلام، کیسی ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں سر، علینا نے مسکرا کر جواب دیا۔ اوف علینا، آپ مجھے یہاں تو سر مت کہیں، ہاشم بھائی کہہ لیں، یہ آفس نہیں، آپ کا سر کہنا ضروری تو نہیں یہاں پر۔ ہاشم نے مسکرا کر اسے ٹوکا۔
وہ ٹھیک ہے وہ پھر سے سر کہتے ہوئے اپنی زبان دانتوں میں دبا گئی تو نازلی ایک دم ہنسنے لگی. ٹھیک ہے ہاشم بھائی. علینا نے ہنس کر اپنی بات پوری کی. خوش رہو آپ. وہ علینا کی طرف دیکھ کر بولا اور پھر نازلی کی طرف پلٹا اور کہا میں ذرا باہر جا رہا ہوں, آپ علینا کے ساتھ رہیں. نازلی نے مسکرا کر سر ہلایا. پھر تھوڑی دیر بعد مہندی کا فنکشن خوب زور و شور پر چلنے لگا. فنکشن کے اختتام پر ہاشم بھی علینا کے والد سے اجازت لیتا نازلی کے ساتھ باہر کی طرف بڑھا تھا. گاڑی میں بیٹھ کر اس کا رخ گھر کی طرف ہو چکا تھا. کار میں مکمل خاموشی چھائی تھی. ہاشم نے ایک نظر کھڑکی سے باہر دیکھی تھی نازلی کو دیکھا اور پھر پوچھا فنکشن کو انجوائے کیا کہ نہیں؟ ہاں بہت زیادہ انجوائے کیا. نازلی نے چونک کر اسے دیکھا. وہ جواب دے کر پھر سے باہر چمکتی بے شمار روشنیوں کو دیکھنے لگی اور پھر بولی علینا اور اس کی ساری دوست فرینڈز مجھے بہت اچھی لگی تھی. سب زندہ دل ہنستی مسکراتی لڑکیاں تھیں. ان کے ساتھ ٹائم گزار کر مجھے اچھا لگا. تو میں کیا اچھا نہیں لگتا آپ کو؟ ہاشم نے چمکتی آنکھوں سے دیکھ کر شرارت سے پوچھا. نازلی نے اسے دیکھا, کچھ پل کے لیے سوچا اور پھر بولی آپ بس ٹھیک ہی ہیں. اپنی مسکراہٹ دبا کر وہ شرارت سے بولی تھی. کیا کہا بس ٹھیک ہوں میں؟ ہاں جی بالکل. ہائے میری قسمت. ہاشم ایک ٹھنڈی آہ بھر کر سامنے دیکھنے لگا تو نازلی نے ہنسی دبا کر کھڑکی سے باہر دیکھا. اب اسے کیا بتاتی کہ اسے کتنا اچھا لگتا تھا. اتنی ہمت کہاں تھی اس میں کہ اس سے سب کچھ کہہ پاتی. مجھے معلوم ہے کہ اس نے میرا ہونا نہیں, لیکن میری امید مت توڑو, مجھے پرجوش رہنے دو. تابین اس وقت ڈرائیو کر رہی تھی اور آنکھیں سامنے روڈ کو گھور رہی تھی. وہ ابھی چھوٹی حویلی سے ہو کر آئی تھی اور اب اس کا رخ بڑی حویلی کی طرف تھا. وہ بی بی جان سے باتوں باتوں میں بڑی حویلی والوں کے بارے میں سوال کرتی رہی. وہ بھی اسے ساری باتیں بتاتی چلی کہ دونوں حویلی والوں کے آپس میں کیا کیا مسئلے ہیں, یا ہاشم کو کیوں گھر چھوڑنا پڑا, اور یہ بھی کہ ہاشم کے واپس آنے کے لیے ایک ہی شرط تھی کہ اسے آبی سے شادی کرنے کے لیے ہاں کرنی ہوگی, اور یہی خان بابا کی ضد تھی. اسے بی بی جان کی باتوں سے معلوم ہوا تھا کہ بڑی حویلی والے ہاشم کی شادی سے ناواقف ہیں, کیونکہ گاؤں کی ایک عورت نے اس نے بی بی جان کو بتایا تھا کہ جان نے اسے دعا کرنے کے لیے کہا تھا. انہوں نے اپنے بیٹے کے لیے ایک لڑکی پسند کی تھی, پر کچھ مسائل کی وجہ سے بات آگے نہیں بڑھ پا رہی تھی, تو انہوں نے اسے دعا کرنے کا کہا کہ فقیروں کی دعا جلدی قبول ہوتی ہے. کہتے ہیں کہ مانگنے والوں اور فقیروں کی دعا جلدی قبول ہوتی ہے. تو جان نے اس عورت سے دعا کا کہا تھا, اور جب وہ چھوٹی حویلی گئی تو اس نے باتوں باتوں میں یہ بات بی بی جان کو بتا دی تھی. بی بی جان کے دل میں بڑی حویلی والوں کے لیے نفرت نہ تھی جیسے ان کے شوہر اور بیٹوں کے دل میں تھی. وہ بس چاہتی تھی کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے, پر نہ جانے یہ دشمنی ان سب کو کہاں تک لے کر جانے والی تھی. تابین ان سے مل کر وہاں سے نکلی. اس کا دماغ اب تیزی سے کام کر رہا تھا. اب وہ اس مقام پر آ گئی تھی کہ اگر ہاشم اس کا نہیں تو نازلی کا بھی نہیں ہونا چاہیے. وہ نازلی کو ہاشم کے ساتھ دیکھتی تھی تو اس کا دل پل پل مرتا تھا. آج وہ ایک اپنی آخری کوشش کرنا چاہتی تھی تاکہ اس کے دل کو کچھ سکون مل جائے. اس نے تھوڑا آگے ہو کر گاڑی روکی اور پاس سے گزرتے شخص سے بڑی حویلی کا پوچھنے لگی. وہاں تو ہر کوئی بڑی حویلی سے واقف تھا. اس شخص نے پتہ بتایا تو تابین شکریہ ادا کرتی گاڑی آگے بڑھا لے گی. کچھ ہی دیر بعد اس کی کار بڑی حویلی کے گیٹ کے سامنے کھڑی تھی. وہ کار سے باہر نکلی, گلاسز اتار کر گاڑی میں پھینکے. دوپہر کا وقت تھا پر دھوپ نہ ہونے کے برابر تھی. وہ اپنے مضبوط قدم اٹھاتی آگے کی طرف بڑھے. یہاں اسے نازلی کو برا نہیں دکھانا تھا. آج اسے نازلی کے حق میں اور ہاشم کے خلاف بولنا تھا کہ اس نے کس طرح اس کی معصوم بہن کے ساتھ زبردستی نکاح کیا اور یہ سب ہوا تھا. اسے آج ایک اچھی بڑی بہن بن کر اپنی چھوٹی بہن کا دکھ, اس کی جو توہین ہوئی, وہ سب کچھ ہاشم کے والدین کے سامنے رکھنا تھا. انہیں یہ بتانا تھا کہ ہاشم نے اس کی بہن کو قید کر رکھا ہے. وہ اس سے آزادی چاہتی ہے, پر اس نے اسے زبردستی اپنے ساتھ باندھ رکھا ہے. اسے معلوم تھا کہ اس کی باتوں کے بعد ایک سے دوسرا فیصلہ ضرور ہوگا. یا نازلی کو ہی غلط ٹھہرایا جائے گا, یا ہاشم کی غلطی مان کر اسے نازلی کو چھوڑنے پر فورس کیا جائے گا, اور دونوں ہی صورتوں میں تابین کے دل کو سکون ملنے والا تھا. اسے بس اب اپنی بازی کھیلنی تھی اور پھر خاموشی سے دیکھنا تھا کہ آگے کیا ہوتا ہے. وہ شاطرانہ انداز میں مسکرائی اور پھر آگے بڑھ کر گیٹ پر دستک دی. کچھ ہی دیر بعد واچ مین نے دروازہ کھولا. جی کس سے ملنا ہے آپ کو بی بی؟ پٹھان واچ مین نے اسے گھورتے ہوئے پوچھا تو وہ بولی خان بابا سے. ٹھیک ہے, 1 منٹ رکو. واچ مین نے انٹر کام سے اندر کسی لڑکی کو آنے کا بتایا تو خان بابا نے آنے کی اجازت دی. وہ گیٹ سے اندر داخل ہوئی تو ایک نوکرانی وہاں کھڑی تھی. وہ تابین کو لے کر اندر کی طرف بڑھی. ہال میں اس وقت خان بابا, جان اور شہریار موجود تھے. نور, آبی اور داور کچن میں کام کرنے کے ساتھ شرارتیں کرنے میں مصروف تھے.
نور نے داور سے پوچھا، کون ہے باہر؟ پتہ نہیں، ہے کوئی ایک ماڈرن سی خوبصورت لڑکی۔ اچھا، کون ہے بھلا یہ لڑکی؟ آبی اور نور جلدی سے باہر نکلی کہ دیکھیں کہ وہ لڑکی کون ہے۔ وہ تینوں سب کی نظروں سے بچ کر ایک طرف کھڑے ہو کر یہ سب دیکھنے لگے۔ شہریار انہیں دیکھ رہا تھا، ان کی جاسوسی پر اس نے انہیں گھورا پر انہوں نے دھیان نہ دیا۔ ابھی ان کی نظریں اس لڑکی کو تجسس سے دیکھ رہی تھی کہ جانے وہ کون ہے۔ تابی نے آگے بڑھ کر خان بابا کو سلام کیا۔ وعلیکم السلام، خان بابا نے جواب دیا اور پھر اسے بیٹھنے کا کہا تو وہ سنگل صوفے پر آرام سے بیٹھ گئی۔ وہ بھی اس کے سامنے صوفے پر جان کے ساتھ بیٹھے تھے۔ جی آپ کون ہیں بیٹا؟ ہم نے آپ کو پہچانا نہیں۔ خان بابا نے چشمے کے پیچھے سے اسے دیکھ کر پہچانے کی کوشش کی۔ جی آپ مجھے نہیں جانتے پر میں آپ کو اچھے سے جانتی ہوں، اس نے مسکرا کر زومانی انداز میں کہا تو شہریار بولا، تو مس آپ اپنا تعارف کروانا پسند کریں گی کیا؟ اسے اس لڑکی کا ایسا مغرور انداز پسند نہیں آیا تھا۔ ہاں بالکل ضرور۔ پھر تابین خان بابا کو دیکھ کر بولی، میں ہاشم خان کی بیوی کی بہن یعنی ہاشم خان کی سالی تابین حسن افندی ہوں۔ اس نے طنزیہ ہنس کر کہا۔ اس کا پرسکون انداز ان سب کا سکون ایک دم چھین کر لے گیا تھا۔ وہ سبھی یہ سنتے ہوئے پتھر ہو گئے تھے۔ نور اور آبی اس کا نام ہاشم کے منہ سے سن چکی تھی۔ نور کی پیشانی پر پسینہ چمک اٹھا، وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ یہ کیا بول رہی ہیں آپ؟ خان بابا لال چہرے کے ساتھ ایک دم اٹھ کھڑے ہوئے۔ ان کی آواز میں بھلا کا غصہ تھا۔ ابھی تو میں نے بات شروع بھی نہیں کی اور آپ کو غصہ آ گیا؟ ذرا آگے آگے ساری بات تو سنیں، اپنے بیٹے کے کارنامے سنیں کہ اس نے میری بہن کے ساتھ کیا کیا، اسے کس طرح دنیا کی نظروں میں گرایا کہ وہ جیتے جی مر گئی۔ تابین سکون سے بیٹھی اپنے لہجے میں دکھ بھر کر بولتی چلی جا رہی تھی اور وہ سبھی سانسیں روک کر اس کی باتیں سن رہے تھے۔ ہاشم ہال میں کھڑا نازلی کا ویٹ کر رہا تھا۔ وہ کچھ دیر پہلے ہی تیار ہو کر باہر آیا تھا اور بلیک سوٹ میں وہ ہمیشہ کی طرح بلا کا ہینڈسم لگ رہا تھا۔ ان دونوں نے ابھی علینا کی بارات میں جانا تھا۔ اس نے گھڑی پر نظر دوڑائی اور پھر نگاہیں اوپر اٹھائی تو پلکیں جھپکنا بھول گئی کیونکہ سامنے سے وہ دشمن جہاں دوپٹہ ٹھیک کرتی آ رہی تھی۔ اپنے حسن کی روشنی دکھا کر وہ اس کی جان لینے کی تڑپی تھی۔ ہاشم اس کی تیاری دیکھ کر اس سحر میں گم ہو چکا تھا۔ وہ نروس سی دوپٹہ ٹھیک کرتے اس کے سامنے کھڑی ہوئی تو وہ بول پڑا، مسز کیا مجھے مارنے کا ارادہ ہے؟ جی کیا کہا آپ نے؟ کچھ نہیں، بس آپ کی معصومیت پہ میں مر ہی نہ جاؤں۔ آج تو میں گیا کام سے۔ دیکھیں اگر میں اچھی نہیں لگ رہی تو صاف کہیں، یہ طنز کرنے کی ضرورت نہیں۔ وہ خفگی سے کہہ کر دوسری طرف منہ پھیر گئی۔ اسے لگ رہا تھا کہ ہاشم کو اس کی تیاری اچھی نہیں لگی تبھی ایسا کہہ رہا تھا۔ اف کیا کر رہی ہو تم؟ کیا تم چاہتی ہو کہ ہاشم خان پاگل ہو جائے؟ اس نے نازلی کا چہرہ اپنی طرف موڑ کر کہا، نہیں میں نے ایسا کب چاہا؟ پر تمہاری تیاری سے تو ایسا ہی لگ رہا ہے۔ میں آج بہت دل لگا کر تیار ہوئی تھی پر میں آپ کو اچھی نہیں لگی نا؟ وہ افسوس سے بولی تو ہاشم نے نظریں اٹھائی اور پھر کہا، کس کافر نے کہا کہ تم مجھے اچھی نہیں لگی؟ تم تو مجھے ہر روپ میں اتنی اچھی لگتی ہو کہ میں تم پر اپنا آپ وار سکتا ہوں۔ ہاشم کی باتوں کے سحر میں نازلی ڈوب گئی تھی۔ اس نے ایک دم سر جھکا لیا تھا۔ اس کے حسین چہرے پر دنیا جان کی خوشی تھی۔ کچھ پل بعد اس نے نظر اٹھا کر ہاشم کو دیکھا۔ اب چلیں ہم؟ ہاں بالکل، کافی دیر ہو چکی ہے۔ وہ دونوں وہاں سے نکلنے لگے۔ وہ دونوں خوش تھے۔ نازلی کے دل پر اس شخص نے قبضہ کر لیا تھا۔ اب اسے کیسے بتاتی کہ وہ اس کی دیوانی ہو رہی تھی۔ وہ دونوں علینا کے گھر پہنچے اور پھر انہوں نے بارات کو اٹینڈ کیا۔ خوب ہلا گلا مستی مذاق چلتا رہا۔ پھر علینا کی بارات چلی گئی تو ان دونوں نے بھی واپسی کی راہ لی۔ ہاشم نے گاڑی پورچ میں روکی اور پھر اس کی سیاہ آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، نازلی تمہاری خوشی کے لیے ہاشم خان کچھ بھی کر گزرے گا۔ جو ٹوریں الجھی ہیں وہ سب سلجھ جائیں گی۔ کسی بھی قیمت پر میں تمہیں تمہاری تمام خوشیاں لوٹا دوں گا۔ مدھم سی آواز میں کہہ کر ہاشم نے اس کا ہاتھ نرمی سے دبا کر چھوڑا تو نازلی اسے دیکھنے لگی کہ وہ اچانک ایسی باتیں کیوں کر رہا تھا۔ کچھ ہوا تھا کیا؟ وہ کچھ بات سمجھ نہ پائی۔ ہاشم نے اپنی کیفیت چھپانے کے لیے آنکھوں پر گلاسز لگائے تھے۔ علینا کی جب بارات نکلنے لگی اور وہ اپنے والد کے کندھے پر آنسو بہا رہی تھی تب ہاشم کی نظریں نازلی کے چہرے پر تھی۔ اس نے نیلی آنکھوں میں جو حسرت، جو اداسی تیرتی دیکھی
وہ اس کا دل مٹھی میں بینچ گئی تھی۔ اسے احساس ہوا تھا کہ اس نے اس لڑکی سے کتنا کچھ چھین لیا تھا۔ محبت تو دینے کا نام ہوتی ہے، اور وہ اسے خالی ہاتھ کر گیا تھا۔ بار بار وہ منظر اس کے دل پر چھریاں چلا رہا تھا، اور اب وہ نازلی کو اس کی خوشیاں لٹانے کے لیے کوئی بھی قیمت ادا کرنے کو تیار تھا۔ نازلی گاڑی سے اترنے لگی اور پھر اس سے پوچھنے لگی، کیا آپ باہر نہیں آئیں گے؟ نہیں، مجھے کہیں جانا ہے، وہ سنجیدگی سے باہر دیکھ کر بولا۔ پھر آپ کب تک آئیں گے؟ یہی کچھ شام تک پہنچ جاؤں گا، ہاشم نے اسی انداز میں جواب دیا تو نازلی اس کے انداز پر خاموشی سے گاڑی سے باہر نکلی۔ ہاشم کے اس انداز کو سوچتی وہ کار کا دروازہ بند کر کے اندر کی طرف بڑھنے لگی۔ وہ نظروں سے اوجھل ہوئی تو ہاشم نے بھی گاڑی گیٹ سے باہر نکالنے کے لیے آگے بڑھا دی تھی۔ اس کی گاڑی روڈ پر دوڑنے لگی، تبھی موبائل جیب سے نکال کر اس نے ایک نمبر ڈائل کیا۔ دوسری طرف تابین ہاتھ جھاڑ کر بڑی حویلی کے گیٹ سے باہر نکلی تھی۔ اس کے لبوں پر ایک پرسکون مسکراہٹ تھی۔ وہ انہیں سب کچھ بتا آئی تھی۔ ہاشم کا نازلی سے نکاح، نازلی کی بھری محفل میں توہین، سب کا اس سے ترک تعلق کر لینا، اور اس سب میں اس نے ہاشم کو ولن ثابت کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ اس کی باتوں پر خان بابا کے ریئیکشن اسے مزہ دے گیا تھا۔ وہ جو پہلے سے ہی بیٹے سے بدگمان تھے، تابین کی باتوں نے انہیں مزید بھڑکا دیا تھا۔ تابین کی باتیں ختم ہوئی تو خان بابا غصے سے واک آؤٹ کر گئے۔ شہریار اور رمضان بھی ان کے پیچھے گئے تھے۔ تبھی نور ہوش میں آئی اور تابین کی طرف بڑھی۔ آپ نے سچ کو جھوٹ کے پردے میں لپیٹ کر خان بابا کو بتایا؟ میرے بھائی کو سب کی نظروں میں گرانا چاہتی ہیں آپ؟ اس نے غصے سے اس لڑکی کو دیکھا جو اب مسکرا رہی تھی۔ واو، انٹرسٹنگ، یعنی ہاشم نے بہن کو سب کچھ بتایا ہوا ہے۔ دیکھیں، یہ آپ نے اچھا نہیں کیا، نور نے غصے سے کہا۔ تو تابین بولی، میں نے تو صرف سچ بتایا ہے، پر افسوس کہ تم دونوں بہن بھائیوں نے اپنے پیرنٹس کو دھوکے میں رکھا۔ کتنی بری بات ہے نا؟ تابین نے معصوم سی صورت بناتے ہوئے کہا، پھر نور کے قریب جھک کر بولی، اب تم نا سب کو بتا دینا کہ میں نے جو کہا ہے اس میں کیا سچ ہے اور کیا جھوٹ۔ پر کیا تمہارے والدین یہ جان کر ٹوٹ نہیں جائیں گے کہ بیٹے کے ساتھ بیٹی نے بھی انہیں دھوکے میں رکھا؟ کیا وہ اپنی دونوں اولادوں کی طرف سے دیا گیا دھوکہ برداشت کر سکیں گی؟ اور اگر نہیں کر سکے تو کہیں ان کو کچھ ہو گیا تو؟ وہ نور کی کمزور رگ پر ہاتھ رکھ کر اسے سچ بتانے سے روکنا چاہتی تھی۔ اس نے نور کی خوف چھلکاتی آنکھوں میں دیکھا اور پھر سکون سے مسکرائی۔ اس کے دل میں درار ڈالنے میں اور ڈر ڈالنے میں کامیاب ہو چکی تھی۔ اور ہاں، اب چونکہ مجھ سے انہیں ان کا سچ معلوم ہو چکا ہے تو پھر اب تمہارے لیے خاموشی سے تماشا دیکھنا ہی اچھا ہے۔ بت بنی نور کا شانہ تھپک کر وہ پلٹی، تبھی آبی نے نور کو آواز لگائی، نور، وہ ام جان بے ہوش ہو گئی ہیں، جلدی آؤ۔ تابی نے یہ بات سنی، پھر پلٹ کر ایک نظر نور کو دیکھا جو حواس باختہ سی کمرے کی طرف بھاگی تھی۔ تابی نے پھر سر جھٹکا اور وہاں سے نکلتی چلی گئی۔ وہ کار میں بیٹھی، اس کے دل پر کہیں بوجھ سا تھا کہ اس کی وجہ سے ام جان کی یہ حالت ہوئی، پر وہ خود بھی تو مجبور تھی۔ دل کے آگے بھلا اس کی کہاں چلتی تھی؟ اس نے کندھے اچکا کر کار سٹارٹ کی۔ اسے اب گھر جا کر سکون سے سونا تھا۔ کل تک اس سب کا کوئی نہ کوئی نتیجہ تو نکل آنا ہی تھا۔ اس نے گاڑی میں میوزک آن کیا اور مگن سی ڈرائیو کرتی گھر کی طرف بڑھنے لگی۔ اس کے دل میں سکون ہی سکون تھا اور لبوں پر ایک پر اسرار مسکراہٹ کھیل رہی تھی۔ ہاشم نے سیماب کا نمبر ملا کر موبائل کان سے لگایا۔ سلام کے بعد انہوں نے پوچھا، تم اگر کہو تو میں بھی تمہارے ساتھ جاؤں؟ نہیں سیماب، میں اکیلے میں ان سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ اپنا جرم قبول کر کے ان کی دی گئی سزا کو قبول کرنا چاہتا ہوں۔ میں ان کی نظروں میں ان کی بیٹی کو بے گناہ ثابت کرنا چاہتا ہوں، اور مجھے ہر سزا منظور ہے، بس نازلی کو اس کے ماں باپ واپس مل جائیں۔ وہ اپنی ہی سوچ میں گم بول رہا تھا۔ تبھی سیماب نے سنجیدگی سے کہا، سوچ لو، یہ سزا جان لیوا بھی ہو سکتی ہے۔ نازلی کی خوشی کے بدلے مجھے ہر سزا قبول ہے، وہ مدھم سا مسکرا کر بولا۔ تو سیماب اس کی بات پر مسکرائی اور بولی، تم بڑے کمال کے بندے ہو۔ انہیں نازلی کے لیے اس کی محبت پر ذرا بھی شک نہ تھا۔ تھینک یو ڈاکٹر صاحبہ، ہاشم نے شرارت سے کہا۔ ڈاکٹر صاحبہ نہیں، مجھے آنی کہو، سیماب اسے وارننگ والے انداز میں بولی۔ اوکے، ویسے آپ کا یہ انداز نا بالکل آپ کی بھانجی جیسا ہے۔ اس کا انداز شوق ہوا تھا۔ نازلی بھی اسے جب وارن انداز میں ہاشم کہتی تو اس کا انداز سیماب والا ہوتا۔ وہ دونوں لفظ کو لمبا کھینچتی تھی۔ اس کی بات پر سیماب ہنسنے لگی اور پھر بولی، میں خوش ہوں کہ تم میری گڑیا کے نصیب میں لکھے گئے، اسے تم جیسا ہم سفر ہی ملنا چاہیے تھا۔ ان کے لہجے میں نازلی کے لیے پیار ہی پیار تھا۔ ہاں، امید ہے کہ میرے سسر جی بھی اس بات کو سمجھ لیں، وہ مدھم سا مسکرا کر بولا۔
اوکے، تم جا کر بات تو کرو، اینڈ بیسٹ آف لک، سیماب نے نرم انداز میں کہا تو ہاشم نے شکریہ ادا کر کے فون بند کیا۔ اس کے دل میں بے چینی تھی، پر چہرے کو اس نے بالکل پرسکون رکھا تھا۔ حسن افندی کے واپس آنے کے بعد اس نے بہت کوشش کی تھی کہ اس سے بات کر لیں، پر وہ تھے کہ بات کرنے کو تیار نہیں تھے۔ پر پھر انہوں نے ایک دن اس سے بات کی، مگر ان کا انداز انتہائی بیزار تھا، جیسے وہ اس کی کوئی بات سننا نہ چاہتے ہوں۔ ہاشم نے تب انہیں ملنے کا کہا، پر وہ انکار کر گئے تھے، مگر کل حسن افندی نے کال کی تھی کہ اسے ایک بار مل کر اس کی بات سننا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جب اس کے پاس وقت ہو وہ ملنے آ جائے۔ ہاشم نے یہ بات سیماب کو بتائی، وہ کل ہی ان سے مل لینا چاہتا تھا، پر کل انہیں علینا کی مہندی پر جانا تھا، سو سیماب نے جب اسے کال کی کہ وہ حسن ولا جائے گا کہ نہیں، تو اس نے انکار کر دیا۔ ہاشم اپنی سوچوں سے نکلا، وہ حسن ولا کے سامنے کھڑا تھا۔ اس نے ایک لمبی سانس کھینچ کر گاڑی کھلے گیٹ سے اندر داخل کی۔ حسن افندی نے اسے جس وقت پر آنے کا کہا وہ بالکل اسی وقت پہنچا تھا، تبھی شاید انہوں نے واچ مین سے کہہ کر گیٹ کھلوایا تھا۔ وہ کار پوچھ میں رو کر کار سے باہر نکلا تو ایک نوکر اس کے انتظار میں کھڑا تھا۔ آئیں صاحب، اس طرف آئیں۔ اسے لے کر اندر داخل ہوا تو ہاشم نے ارد گرد نگاہ دوڑائی، اسے کوئی نظر نہ آیا۔ اس نے شکر ادا کیا، کیونکہ وہ امتن افندی جیسی عورت کا سامنا نہیں کرنا چاہتا تھا۔ شاید حسن افندی بھی اس بات سے واقف تھے، اور تبھی ایسے وقت میں سے گھر بلایا جب وہ دونوں ماں بیٹی گھر پر نہیں تھی۔ صاحب، بڑے صاحب آپ کا وہاں انتظار کر رہے ہیں۔ نوکر نے سامنے دروازے کی طرف اشارہ کیا۔ وہ چلا گیا تو ہاشم نے دروازے پر نوک کی، اور اجازت ملنے پر وہ اندر داخل ہوا تو یہ ایک لائبریری تھی۔ اس کے اندر آنے پر بائیں طرف صوفے پر بیٹھے حسن افندی اسے دیکھ کر اٹھ کھڑے ہوئے۔ اس نے سلام کیا، جس کا جواب دے کر انہوں نے اسے سامنے صوفے پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ جب بیٹھا تو حسن افندی بھی اس کے سامنے بیٹھ کے۔ ان کا چہرہ بہت سنجیدہ تھا، ہاشم کو پہلے سے کئی زیادہ کمزور اور بوڑھے لگے تھے۔ وہ خاموش نظروں سے ہاشم کو دیکھ رہے تھے، ان کی نظروں میں ہزار سوال تھے۔ ہاشم کا دل بیتاب تھا، پر چہرے پر اس نے دل کی کیفیت ظاہر نہ ہونی تھی۔ کیوں کیا آپ نے ایسا؟ ہاں، ان کی طرف سے پہلا سوال ہوا تو ہاشم نے مختصر سا جواب دیا، محبت کے لیے۔ محبت تو بہت پیارا جذبہ ہے، اس کا نام لے کر اپنے گناہ کو مت چھپائیں آپ، انہوں نے طنزیہ انداز میں کہا۔ مگر محبت کا جذبہ ہی ایک اچھے بھلے شخص کو اس مقام پر لا سکتا ہے سر، ورنہ جس کا دل اور دماغ اس کا ساتھ دے وہ کیوں کانٹوں بھرا راستہ چنے گا؟ ہاشم نے سکون سے جواب دیا۔ راستہ سیدھا بھی تو اپنایا جا سکتا تھا، حسن افندی نے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا، تو وہ بولا، دوسرا کوئی راستہ نہ تھا سر، یہ بات آپ بھی اچھے سے جانتے ہیں۔ اس کا اشارہ امتل اور تابین کی طرف تھا، جسے حسن افندی اچھے سے سمجھ گئے۔ ہم جن سے محبت کرتے ہیں انہیں دکھ نہیں دیتے، اگر ہم محبت کرنے والوں کو دکھ دیں، ان سے غافل ہو جائیں تو وہ ہم سے روٹھ جاتے ہیں، اور پھر پچھتاوے کے علاوہ کچھ ہاتھ نہیں آتا۔ وہ دور ماضی میں کھوئے جیسے کچھ کہہ رہے تھے۔ ہاشم ان کے ماضی سے واقف تھا، سیماب نے اسے سب کچھ بتایا تھا۔ ان کی بات سمجھ کر اس نے دکھ بھری آنکھوں میں دیکھا۔ تبھی آج میں بھی یہاں موجود ہوں سر، میں اپنی محبت سے غافل نہیں، اور میں اسے ہر خوشی دینا چاہتا ہوں، پر پھر اس خوشی کی قیمت چاہے کچھ بھی کیوں نہ ہو۔ اس کی بات پر حسن افندی کی آنکھوں میں حیرت جاگی۔ سامنے بیٹھا شخص کوئی واقعی عام شخص نہ تھا، وہ بات کرنے کا فن اور حالات کو سمجھنا اچھے سے جانتا تھا۔ انہیں خاموش بیٹھا دیکھ کر وہ مزید بولا، سر میں یہاں آپ کو اپنی صفائی دینے نہیں آیا، بلکہ میں یہاں نازلی کو بے قصور ثابت کرنے آیا ہوں۔ وہ آہستہ آہستہ انہیں ساری بات بتانے لگا، اپنی دھمکی، نازلی کی مجبوری، سب کچھ بتا دیا۔ دروازے کے اس پار کھڑی تابین بت بنی سب کچھ سن رہی تھی۔ وہ ہاشم کے آنے کے کچھ وقت بعد آ گئی تھی۔ پورچ میں ہاشم کی گاڑی دیکھ کر اس کا دل خوشی سے دھڑک اٹھا۔ نوکر سے پوچھ کر وہ جلدی سے لائبریری کی طرف بڑھی، پر اندر ہوتی باتوں پر اس کے قدم تھم گئے۔ وہ نازلی کے حق میں بول رہا تھا، اور تابین کا دل نیچے کہیں پاتال میں گرتا جا رہا تھا۔ سر مجھے احساس ہے کہ میں نے کتنا کچھ غلط کیا، مجھے آپ چاہے جو بھی سزا دیں، پر نازلی آپ کی بیٹی ہے، وہ آج بھی ویسے ہی معصوم اور پاکیزہ ہے جیسے پہلی تھی۔ اس نے کوئی گناہ نہیں کیا، سب کچھ میں نے کیا۔ میں معافی نہیں مانگوں گا، کیونکہ میری غلطی معاف کی جانے کے قابل نہیں۔ ہاں، پر آپ نازلی سے مزید منہ مت موڑیں۔ میں نے اسے آپ کے لیے روتے دیکھا ہے، تب میری محبت خود غرض تھی۔ میں نے نازلی کو صرف خود تک محدود رکھنا چاہتا تھا، پر اب مجھے احساس ہوا کہ محبت میں محبوب کی خوشی معنی رکھتی ہے۔ خود پر کچھ بھی بیتے پر محبوب کی راہوں میں روشنی کے دیے جلانا عاشق کا کام ہے۔ میں نے محبت کو سمجھ لیا ہے سر، اور اب میں نازلی کو اس کی خوشی دینا چاہتا ہوں۔ وہ حسن افندی کی لال آنکھوں میں دیکھ کر بول رہا تھا، مگر وہ بالکل خاموش تھے۔ ہاشم نے بات مکمل کر کے اپنا سر جھکا لیا، اور اب وہاں مکمل خاموشی تھی۔
ہاشم خان۔ کچھ دیر بعد حسن افندی نے اسے پکارا تو ہاشم نے سر اٹھا کر انہیں دیکھا۔ آپ نے میری بیٹی کے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ ایک باپ کے دل کو آپ نے اپنے پاؤں تلے روندا ہے۔ آپ احساس کر سکتے ہیں اس باپ کی اذیت کا کہ جس نے برسوں ایک نازک پھول کی طرح اپنی بیٹی کو سنبھال کر رکھا ہو اور ایک دن آپ جیسا شخص آ کر اس پھول کو توڑ کر لے جائے، اسے آپ سے چھین لے تو کیا گزری ہوگی اس باپ کے دل پر۔ تکلیف اس پھول کو بھی ہوئی ہے اور اس مالی کو بھی، پر آپ کا کیا کیا؟ نہ آپ نے تکلیف سہی، نہ آپ نے وہ لمحے جیے جن میں ہم باپ بیٹی پل پل مرے ہیں۔ وہ غصے میں کہتے اسے دیکھنے لگے۔ ہاشم کی زبان تو بند ہو چکی تھی۔ وہ واقعی اس تکلیف کا اندازہ نہیں لگا سکتا تھا، پر کیا کوئی اس کی تکلیف کا اندازہ لگا سکتا تھا؟ کیا وہ اپنی محبت کو اتنی کوشش سے پا کر آج اسی محبت کی خاطر سے کھونے کے لیے بھی تیار تھا؟ یہ سب آسان نہیں تھا اس کے لیے۔ کوئی پوچھتا اس دیوانے سے دیوانے کے دل سے کہ وہ کس عذاب میں تھا۔ وہ اس وقت زندگی اور موت کے درمیان کھڑا تھا۔ اس کے لیے آر یا پار کا فیصلہ کرنا آسان نہ تھا۔ میں آپ کی تکلیف کم نہیں کر سکتا سر، پر آپ کی دی ہوئی سزا قبول کر کے آپ کے دل کو کچھ حد تک سکون ضرور دے سکتا ہوں۔ میں آپ کے سامنے ہوں سر، جو چاہے سزا دے، میں اف تک نہیں کروں گا۔ وہ جھکے سر کے ساتھ بھاری آواز میں بولا تو حسن افندی کتنے ہی پل خاموشی سے اس کی طرف دیکھتے رہے اور پھر بولے، کہ آپ نازلی کو طلاق دے سکتے ہیں؟ انہوں نے طنزی انداز میں پوچھا تھا۔ ان کی بات پر ہاشم کی دھڑکنیں رک گئی۔ جس بات کا اسے کب سے ڈر تھا وہ اب اس کے سامنے تھی۔ یہاں آنے کا مطلب تھا کہ نازلی کو کھو دینا۔ وہ اس بات سے واقف تھا کہ اسے طلاق دینے کا کہا جائے گا، پر وہ دل پر پتھر رکھ کر پھر بھی یہاں چلا آیا تھا، اور اب یہاں حسن افندی کے منہ سے یہ بات سن کر اس کا دل ٹکڑے ٹکڑے ہوا تھا۔ پر اگر اب اس نے نازلی کو خوشی دینے کا فیصلہ کیا تھا تو اس نے اپنی بات پوری کرنی تھی، کیونکہ یا تو وہ نازلی کی زندگی میں ہو سکتا تھا، پر یا نازلی کے اپنے۔ وہ جانتا تھا کہ نازلی کو اس سے زیادہ اس کے اپنوں کی ضرورت تھی، اس لیے وہ اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر یہاں چلا آیا تھا، اور اب اس کی جان اس سے چھینی جانے والی تھی۔ وہ کتنے ہی پل زمین کو گھورتا رہا۔ اس کی زبان کیسے اقرار کرتی کہ ہاں وہ اپنی زندگی سے منہ موڑ لے گا، ہاں وہ اپنی نازلی کو طلاق دے دے گا۔ وہ اپنی سوچوں میں گم تھا جب حسن افندی نے کہا، بس یہی تھی آپ کی بڑی بڑی باتیں؟ آپ تو ابھی سزا کا مطالبہ کر رہے تھے اور میں نے آپ کو بہت آسان سزا سنائی ہے۔ سر، یہ آسان سزا ہے؟ یہ تو کوئی ہاشم سے پوچھتا کہ یہ سزا کتنی آسان تھی۔ وہ ٹکڑوں میں تقسیم ہو رہا تھا، اس کے دل سے لہو ٹپک رہا تھا۔ اس نے اپنے کانپتے دل کو مضبوط کیا، اپنی مٹھیوں کو زور سے بھینچا۔ وہ کہنا چاہتا تھا کہ ہاں مجھے آپ کی بات قبول ہے، پر اس کی زبان اس کا ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ اس کا دل تو پاگل ہو رہا تھا۔ جائیں آپ ہاشم خان، اور دوبارہ مجھ سے ملنے کی ضرورت نہیں آپ کو۔ میری بیٹی اگر یہاں آئے گی تو نازلی حسن افندی بن کر، کیونکہ نازلی ہاشم خان کے لیے اس گھر میں کوئی جگہ نہیں۔ وہ دانت پیس کر اٹھ کر کھڑے ہوئے اور پھر ایک جلتی نگاہ اس پر ڈال کر کھڑکی کی طرف بڑھ گئے۔ ہاشم تو ابھی تک اسی پوزیشن میں بیٹھا تھا جیسے وہ پتھر بن چکا ہو۔ اپنی محبت کو اپنے ہاتھوں سے کھو دینا کتنا تکلیف دہ کام ہوتا ہے، یہ کوئی ہاشم سے پوچھتا۔ ایک پل کے لیے اس کا دل کیا کہ وہ اٹھ کر یہاں سے چلا جائے، ایک بار پھر خود غضب بن جائے، پر نہیں، اب کی بار وہ ایسا نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے سختی سے آنکھیں بھینچی۔ نازلی کی صورت اس کی آنکھوں کے سامنے لہرائی، اس کی آنکھوں کی حسرت، اس کا رونا۔ اگلے ہی پل وہ جھٹ سے آنکھیں کھول کر اٹھ کھڑا ہوا اور بولا، مجھے آپ کی بات قبول ہے سر۔ اس کی بات پر حسن افندی نے حیرت سے پلٹ کر اسے دیکھا۔ کیا قبول ہے تمہیں؟ وہ اس کا صبر آزما کر دوبارہ پوچھنے لگے۔ وہی سر جو آپ نے کہا۔ ہاشم نے سنجیدگی سے کہہ کر اپنے جذبات کو قابو میں رکھا۔ میں نے کیا کہا؟ بولو، اپنی زبان سے بولو۔ وہ اس کے منہ سے سننا چاہتے تھے۔ تبھی وہ کہنے لگا، میں نازلی کو۔ بات کرتے ہوئے رکا تھا، اس کی کن پٹی پر رگیں ابھر آئی تھی۔ اس کے لیے یہ بات کہنی موت سے کم نہ تھی، مگر پھر اس نے خود پر کنٹرول کیا اور کہا، میں نازلی کو طلاق دینے کے لیے تیار ہوں۔ اس کی بات سن کر باہر کھڑی تابین کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے۔ وہ نازلی کی محبت میں سب کچھ وار دینے کو تیار تھا، وہ نازلی کی محبت میں اس سے دور جانے کو بھی تیار تھا۔ ان کی طلاق کی بات سن کر اسے خوش ہونا چاہیے تھا، پر اس کا دل خالی ہونے لگا۔ وہ شخص ہمیشہ محبت کے معاملے میں اس سے ایک قدم آگے رہا تھا۔ پہلے اس نے اپنی جنونی محبت سے نازلی کو پا لیا اور اس دیوانی کو خالی کر دیا تھا، اور آج وہ اپنی محبت کی خاطر اس کی خوشی کے لیے اسے چھوڑ دینے کو تیار تھا،
اور وہ تو آج بھی خود غرض تھی. وہ آج اپنی محبت کو بدنام کر کے آئی تھی اور وہ شخص اپنی محبت کو سرخرو کرنے چلایا تھا. یہی فرق تھا ہاشم خان اور تابین کی محبت میں. ہاشم کی بات پر حسن افندی نے اس کے ضبط سے سرخ ہوتے چہرے کو دیکھا اور پھر بولے, ٹھیک ہے, میں جلد ہی پیپر تیار کروا لوں گا, پھر آپ کو کال کروں گا. اور جس پل نازلی کے نام سے آپ کا نام ہٹے گا اس سے اگلے پل حسن افندی کی بیٹی اس گھر میں ہوگی. وہ سنجیدگی سے کہہ کر پلٹے اور کھڑکی سے باہر دیکھنے لگے. ہاشم ٹوٹے دل کے ساتھ آہستہ سے پلٹ کر کمرے سے نکلا. دروازے کے پاس اس نے روتی ہوئی تابین کو دیکھا. اس کی حالت بتا رہی تھی کہ اس نے سب کچھ سن لیا ہے, مگر وہ اس وقت اتنا ٹوٹا ہوا تھا کہ تابین سے کوئی تلخ بات نہ کہہ سکا, بلکہ خاموشی سے اس کے کانپتے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے. تم ایک اچھی لڑکی ہو تابین, خود کو میرے پیچھے بے مول مت کرو. میری زندگی سے نازلی نکل بھی گئی تو یہ دل ہمیشہ اس سے محبت کرے گا, کیونکہ میں اس کی محبت کے جادو سے نکل نہیں سکتا. تم نے سب سن لیا ہے نا. میں تمہیں دوبارہ امید کا دامن تھامنے نہیں دے سکتا, کیونکہ میرے دل میں اور میری زندگی میں نازلی کے بعد اب کسی اور کی کوئی جگہ نہیں. وہ نہ ہو کر بھی ہمیشہ میرے ساتھ رہے گی. تم اپنی زندگی کو مت اجاڑو تابین. میرا دل تمہاری بربادی کا الزام نہیں اٹھا پائے گا. تم پلیز اپنی زندگی میں آگے بڑھو. ہاشم خان اب آباد نہیں ہوگا, پر تمہیں آباد دے کر مجھے خوشی ہوگی. کیا تم مجھے اتنی خوشی دے سکتی ہو؟ مدھم سی آواز میں کہہ کر اس نے کچھ پل تابین کی نم آنکھوں میں دیکھا اور پھر اپنے سوال کا جواب سنے بغیر اس کے ہاتھ چھوڑ کر باہر کی طرف بڑھتا چلا گیا. تابین نے خالی نگاہوں سے اسے جاتے دیکھا. وہ چلا گیا تو اپنے ہاتھوں کو دیکھنے لگی. آنکھوں سے آنسو نکل کر اس کے ہاتھوں کو بھگونے لگے جہاں اس شخص کا لمس موجود تھا. آنسو جیسے اس کے لمس کو دھو رہے تھے. وہ کہتا ہے کہ وہ نازلی کو بھول نہیں پائے گا. وہ نہ ہو کر بھی ہمیشہ اس کے ساتھ رہے گی. پھر وہ یہ کیوں نہیں سمجھتا کہ تابین حسن افندی بھی تو اسے بھول نہیں پائے گی. وہ بھی تو ہمیشہ اس کے ساتھ رہتا ہے. اگر وہ خود آگے نہیں بڑھ سکتا تھا تو پھر وہ اسے کیسے زندگی میں آگے بڑھنے کا کہہ سکتا ہے. پر اس نے کہا ہے کہ اسے خوشی ہوگی اگر وہ اپنی زندگی میں آگے بڑھی, تو کیا وہ اسے یہ خوشی دے سکتی ہے؟ ہاں, وہ اسے یہ خوشی ضرور دے گی. وہ خود ٹوٹ کر بھی اسے خوشی دے گی. وہ مٹھیاں بیچ کر آنکھوں میں چمکتے آنسوں کے ساتھ کرب سے مسکرائی تھی, پھر پلٹ کر اپنے کمرے کی طرف بڑھی. آج وہ آخری بار اپنی محبت کا ماتم کرنا چاہتی تھی. وہ کمرے میں آ کر بند ہوئی اور پھر دروازے سے ٹیک لگا کر زمین پر بیٹھتی, گھٹنوں کے گرد بازو لپیٹ کر ان میں سر چھپا کر رونے لگی.